واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بیچ میں اگر میرا گلا والا کچھ ہو نا تو پھر چائے اس لیے لے کے آئی ہوں آدھی کپ جلدی سے بنا کے، ان کا گلا والا اگر میرا وہ ہونے لگے نا تو پھر یہ چائے پکڑا دیجیے گا، گرم ہے نا یہ۔ روزے اچھے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ چلیں جی، دورہ قرآن 2024 اور 5واں پارہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، یعنی جو شوہر والی عورتیں ان کے علاوہ جو ہیں عورتیں تم پر حلال ہیں، کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے نہ ہی شہوت رانی کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کا مقرر کیا ہوا ان کو مہر دے دو، اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو، یعنی اس میں کوئی کمی کر لو یا اس کو معاف کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا۔ اب یہاں پر احسان جو ہے ویسے تو قلعے کی حسن سے ہے نا، ہاتھ سواد نون اس کا اوپر، تو ویسے تو قلعے کے سینس میں آتا ہے، لیکن محسن جو ہے وہ یا محسنہ جو ہے نا وہ شادی شدہ عورت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آزاد عورت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ عرب میں 2 قسم کی خواتین ہوتی تھیں نا، آزاد اور لونڈی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پاک دامنی کے لیے بھی محسنہ کا لفظ آتا ہے، وہ پاک دامنی کیریکٹر فل عورت کے لیے بھی لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ محسنہ کا آتا ہے۔ اور اسلام بھی محسن کے لیے، قلعہ، اسلام میں جب داخل ہو جاتے ہیں تو ہم جیسے کسی قلعے میں داخل ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے، ویسے تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافر عورتیں مسلمانوں کی قید میں آتی تو وہ ان کو لونڈی بنانے سے وہ ان کو ذرا کراہیت ہوتی کیونکہ وہ شادی شدہ ہوتی، تو اس کی یہاں پہ آئی ہے کہ اگر وہ بے شک وہ کافر عورتیں ہیں اور وہ شادی شدہ ہیں، لیکن اب وہ آپ کے لونڈی، کیونکہ جہاد کے نتیجے میں غلام لونڈی بھی ہوتے تھے نا، تو اب وہ آپ کے گھر میں لونڈی کی حیثیت سے ہے تو اب وہ آپ کے ساتھ رہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور ویسے جو اصول ہے اسلام کا یہ بھی آپ کو پتہ چاہیے کہ شادی کے اوپر شادی نہیں ہو سکتی، نکاح کے اوپر نکاح باطل ہے، ٹھیک ہے، یعنی شادی شدہ عورت کا، آپ دیکھیں مرد کا تو پھر بھی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو مرد کا نکاح، پہلا نکاح باطل نہیں ہوتا اگر وہ دوسری شادی یا دوسرا نکاح کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت کا دوسرا نکاح ہو جائے، اس کا آلریڈی نکاح ہوا ہے اور اس پر اگر کوئی دوسرا نکاح کیا جائے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرا نکاح باطل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا اکثر اس قسم کے معاملات آتے ہیں کہ کون سا والا نکاح باطل ہوگا، تو وہ جو دوسرے والا نکاح ہے نا وہ جو ہے ناسخ ہوگا، وہ جو ہے اس کو جو ہے نا ختم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پہلا نکاح اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ اور اسلام میں جو ہے عورت کی، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ آپ اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، آج کی جو آزاد جو جنریشن ہے سوال اٹھاتی ہے کہ جب مرد کی اتنی ساری شادیاں ہو سکتی ہیں تو عورت کی کیوں نہیں ہو سکتی، تو عورت کی پاکیزگی، عورت کے کردار، عورت کی اپنی جو نفسیات، اس کو بھی دیکھتے ہوئے بڑا بہترین ایک یہ حکم ہے کہ عورت کے لیے ایک ہی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ایک ہی شادی کو نمٹا لے، وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، ایک تو بات یہ، اور دوسری بات یہ لونڈی والا۔ اور ایک اور چیز کہ اسلام میں یہ جو غلام لونڈی کا جو تصور ہے یہ آلریڈی چلا آ رہا تھا، اسلام نے نہ تو اس کو پریزنٹ کیا ہے نہ ہی اس کو کوئی بہت زیادہ پسند کیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اسلام نے تو ہر وہ اسٹیپ اٹھایا کہ جس سے غلام لونڈی کا انسٹیٹیوشن اور کمزور ہوتا چلا جائے اور فائنلی ختم ہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے مختلف چیزوں کے کفاروں میں سے ایک جو ہے نا آپشن یہ بھی ہے کہ غلام یا لونڈی کو آپ آزاد کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں یہ انسٹیٹیوشن جو ہے، اور آپ اگر اس کی تاریخ کو دیکھیں گے تو یورپ اور آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ جو ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے نا، یہ تو بہت پرانی تاریخ اس کی نظر آتی ہے، تو یہ بہت پرانا ایک چلا آ رہا ہے۔ اور آپ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانے یاد کر لیں، اس وقت تو اسلام نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا، ان کو جب وہ ان کو نکالا تھا کنویں سے
تو وہ کس لیے لے گئے تھے قافلے والے؟ بیچنے کے لیے نا. تو ہیومن اسمگلنگ جو ہے وہ اس زمانے میں اور بہت پرانی یہ چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس وقت تو اسلام نہیں تھا، تو یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اسلام، یہ بات آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے نا یہ لانڈی اور یہ جو غلام انسٹیٹیوشن کو یہ پسند نہیں کرتا، اسلام اس کو نہیں. لیکن یہ نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں وہ پہلے سے چلی آ رہی تھیں. اور اس زمانے میں جو غلام اور لانڈی کا تصور ہوتا تھا نا، وہی تک وہ فیملی جو ہے نا فیملی ممبر کی طرح وہ رہ رہے ہوتے تھے، ایک گھر کے فرد کی طرح وہ گھروں کے اندر رہ رہے ہوتے تھے. تو اگر ایک دم کوئی اسٹیپ لیا جاتا تو ان کی سب کے جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی. ٹھیک ہے نا، تو وہ اتنے لوگ جو غلام اور لانڈی کی زندگی گزار رہے تھے، گھروں کے اندر رہ رہے تھے، تو ان کی پھر آپ ہوتا ہے کہ یہ اس کی لانڈی تھی تو اس کا باپ یہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ انسٹیٹیوشن ایک چلا آ رہا تھا پہلے سے. تو اگر یہ چیز ایک دم سے ختم کر دی جاتی، یا آپ کو یہ جو ایک بیوٹیفیکیشن جو ہے یہ اسلام میں آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ بات یہاں پہ بتائی گئی. اور پھر آگے چلتے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور پھر آگے نارمل بات کہ بھئی آپ کی جو ہے مہر کا معاملہ، کہ مہر جو اگر آپس میں خوشی سے کوئی معاف کر لے، خوشی میں میاں بیوی آپس میں کوئی طے کر لیں، تو اس میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. مثلاً شوہر غریب ہے، آپ کو بہت سارے ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ ایک لوہے کی انگوٹھی پہ ایون کچھ آیات کے اوپر جو ہے نا وہ نکاح کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا، کپل کی، اسپاؤس کی انڈرسٹینڈنگ پہ ہے کہ اگر بیوی یہ دیکھے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ پیسوں کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ معیشت کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ جذبات کا اور محبت کا اور ہمدردی کا رشتہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، جذبات، محبت اور ہمدردی، محبت بھی اور ہمدردی بھی ہے. یعنی اگر کوئی ایسا کپل ہے جس کو آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ مودت اور رحمت اس کی میننگ اردو میں یہی بنتی ہے، جو کہ سورہ روم میں 21 آیت میں بتایا گیا ہے. ٹھیک، تو محبت اور ہمدردی، یعنی اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا ہمیں بھی اپنے ہسبینڈ سے محبت اور ہمدردی ہے. یعنی وہ دیکھیں، محبت تو اکثر ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمدردی اکثر و بیشتر بیویوں کو اتنی نہیں ہوتی، جبھی تو وہ بڑی بڑی ڈیمانڈس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمدردی ہوگی نا تو آپ اس کے اسٹیٹس کو، اس کی پوزیشن کو، اس کی مینٹل سچویشن کو، اس کی فائنینشیل سچویشن کو آپ زیادہ کسی بھی اور دوسرے انسان سے زیادہ اچھا بیوی انڈرسٹینڈ کرے گی، اور اس لحاظ سے پھر اس سے ہمدردی بھی جتائے گی. اور جب میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کیا ایک سمجھے کہ راز ہے، ایک ٹرک ہے، کہ جب بیوی کے اندر یہ ہمدردی کا جذبہ آ جاتا ہے نا، تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا ختم کبھی نہیں ہو سکتا، وہ بہت اچھا پنپتا ہے. ہم صرف محبت کو لے کے چلتے ہیں. آپ نے سورہ روم میں دیکھا نہیں، مودہ و رحمہ کا ذکر آتا ہے. تو مودہ اور رحمہ میں یہی دو چیزیں کہ آپ کو ہمدردی اور رحم کا، ایک دوسرے کے اوپر رحم کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. میں نے ایسی بیویاں بھی دیکھی ہیں کہ جن کے ہسبینڈ کو اتنا کماتے نہیں تھے، بعض اوقات ان کی کوئی اور پرابلم تھی، بعض اوقات نا ہیلتھ پرابلم، مجھے ایک دو لوگوں کا اس طرح سے پتہ چلا. تو میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے آپ پہ ذمہ داری ڈال دی ہے تو کیا آپ اس کی جگہ پہ آپ بھی ہو سکتی تھی. وہ جو اس کو بیماری آ گئی ہے، وہ کما نہیں سکتا، تو اس کی جگہ پہ آپ بھی ہو سکتی تھی. تو کیا وہ آپ کو چھوڑ دیتا تو کیا آپ سے برداشت ہوتا؟ آپ بھی نہیں کر سکتی. تو کوئی بات نہیں، اگر لیکن اللہ نے آپ کو بھی تو دے دیا نا، آپ کو اچھی نوکری دے دی ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا کہ آپ ڈبل ذمہ داری اٹھا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ محبت اور مودت کا رشتہ ہوتا ہے، رحمت کا رشتہ ہوتا ہے، رحم کا رشتہ ہوتا ہے. ایک آپ کے لیے اسپاؤس کے اندر ایک دوسرے کے لیے رحم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ٹریننگ ہے ہی نہیں، اور اسپاؤس کے اندر صرف لڑائی جھگڑا ہے. اسپاؤس کے اندر ایک دوسرے کے لیے وہ جذبہ جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو جس کے لیے یہ رشتہ قائم ہوا ہے، وہ نہیں ہے. اور یہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں. مطلب جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو یہ بھی تو ہے نا ایک چیز کہ بیوی بھی تو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی نا کہ بھئی اس کی ماں ہے. عام طور پہ گھروں کے اندر جھگڑے اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ اس نے اس کو زیادہ کر دیا، اس نے بہن کا یہ کر دیا. تو بیوی کم از کم انڈرسٹینڈ کر لے، بیوی کہ اس کے وہ بھی رشتے ہیں، وہ اس کی بھی وہ مجبوری ہے. وہ اس طرح سے اگر کٹ کے بالکل آپ کا ہو جائے گا تو شاید اس کے لیے بھی سروائیو کرنا مشکل ہو جائے. خود آپ کے لیے بھی کچھ عرصے کے بعد لانگ ٹرم میں آپ کے لیے بھی شاید سروائیول اچھا نہ رہے، آپ کا بھی امپریشن اچھا نہ رہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کی پوزیشن کو سمجھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیویوں کو کیا ہوتا ہے کہ بھئی اپنی ماں کی سنتا ہے، یا اپنی ماں کے اس پہ ہمیں کچھ کہہ دیا.
ٹھیک ہے. تو وہ اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ اپنی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا, ماں کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نا. تو اب وہ جو اس کی نظر میں, کیونکہ بیوی ایک اسٹیپ چھوٹی ہوتی ہے تو اسی کو بول سکتا ہے. تو جب بیوی انڈرسٹینڈ کر لے گی نا, تو پھر کچھ ٹائم کے بعد شوہر کو خود یہ احساس ہوگا کہ یہ تو بڑی سمجھدار بیوی ہے, یہ تو اس کو مجھے انڈرسٹینڈ کرتی ہے, میری پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا بات آپس میں کچھ بھی آپ طے کر لیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی گناہ نہیں. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لیں. اب اصل میں یہ ہے کہ آزاد مسلمان عورتوں کے حقوق بھی زیادہ ہیں. پیچھے بھی آپ نے کل کی کلاس میں بھی یہ بتایا, یتیم بچیاں ہیں یا آزاد مسلمان عورتیں, ان کے رائٹ زیادہ ہیں اور ان کے مہر بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے رائٹس ادا نہیں کریں گے, بلکہ یہ کہا کہ آپ اپنے معیار کو نیچے کر لیں اور آپ کسی لونڈی کو چوز کر لیں جو آپ کی بیوی بن کر رہے. ٹھیک ہے. اس کا معیار وہی رہے گا. یہ اس میں بھی بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا میرج کے اس میں کہ کفو کا معاملہ, اور یہ اکثر علماء یہ بات کہتے ہیں بھئی اگر کسی نے اپنے گھر میں اتنا کام کاج نہیں کیا ہے اور مرد اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کریں, تو اگر اس نے نہیں کیا تو اس کا احساس کم از کم, اور اگر آپ کے پاس اتنی ہے گنجائش تو آپ اس کو ایک میڈ رکھ دیں. تو یہ وہ اسی پیرائے کے اس پہ کہتے ہیں کہ ان کے آزاد جو عورت ہوتی ہے اس کے رائٹس ہوتے ہیں, اللہ نے بنائے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے روحیں ڈیفائن کی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رائٹس بنائے ہوئے ہیں. تو اس کے جو رائٹس ہیں زیادہ, اس کا مہر بھی زیادہ ہوگا. عرب میں ہوتا تھا آزاد عورت کا مہر زیادہ ہوتا تھا, لونڈی کا مہر تو بہت ہی کم ہوتا تھا, آدھا ہوتا تھا. بعض اوقات کچھ نہ بھی ہو تو وہ اس پہ بھی گزارا ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی. ٹھیک ہے. اور تم سب آپس میں ہے کہ ان کے اس لیے ان کے مالکوں کی زیادہ. اچھا, یہ بھی ایک قانون ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کسی اور کی لونڈی سے نکاح کرنا ہے تو اس کے مالک سے پرمیشن لینی پڑتی. اس لونڈی کا جو مالک ہے اس کا ولی ہوتا تھا. جیسے کہ عام آزاد عورت کا ولی اس کا باپ ہوگا یا اس کے محرم رشتے ہوتے ہیں نا, لیکن لونڈی کا جو مالک ہوتا ہے نا وہ اس کا ولی ہوتا ہے. یہ یہاں پہ بتائے گی. اور باقاعدہ طور پہ ان کے مہر ادا کرو, وہ پاک دامن اعلانیہ بدکاری کرنے والے, نہ خفیہ آشنائی کرنے والے. اور یہ بڑی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے آج کے زمانے میں. غیر مصافحات ولا متخذات اقدان, کہ چھپی آشنائی کرنے والی نہ ہو اور جو ہے نا پاک دامن ہو, اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہوں. اور آج کے زمانے میں آپ دیکھیں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کلچر جو اتنا زیادہ پنپ رہا ہے, یہ آپ دیکھیں کہ کس قدر واضح انداز میں کہہ دیا گیا کہ کسی عورت کو, ایون لونڈی کا بھی یہ قانون نہیں بنایا گیا. لونڈی کا درجہ نیچے ہے, لیکن لونڈی کو بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہ چیز آپ کے لیے بھی جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو کہاں یہ کہ ایک خاندانی گھر کی اچھے گھر کی ایک بچی اور وہ جو ہے گرل فرینڈ کسی کی بنی پھرے. مطلب انسان خود, یہ پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس دن بچیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا کہ ان کی عزت کی نگہبانی ان کا اپنا فرض ہے, وہ خود اس بات کو سمجھ جائیں گی نا کہ کوئی غیر مرد ان کا اپنا نہیں ہو سکتا. صرف 4 محرم جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا, بس وہی ان کے اپنے ہو سکتے ہیں. ہمیشہ جب بچی آگے جسے کہتے ہیں کہ اجازت دیتی ہے نا, تو اس وقت آگے یہ معاملات پڑھتے ہیں. ورنہ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر یہ 1 منٹ کی, میں کہتی ہوں 1 نہ کی مار ہے. اگر لڑکی اگر انکار کر دے نا تو اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, وہ ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. اس نے مجھے چھیڑا, اس نے مجھے کیوں, ہوتے نہیں معاشرے میں ایسے واقعات, اس نے مجھے دیکھا کیوں, تھپڑ مار دیتی ہے. وہ لڑکیاں تو بہت بہادر ہوتی ہیں, وہ بہت کیریکٹر فل ہوتی ہیں. اگر کوئی کیریکٹر فل نہیں ہے تو وہ تو لڑکی نہیں ہے میرے خیال میں. تو وہ کیا ہے, وہ عورت اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں اگر وہ کیریکٹر فل نہیں ہے. تو اس لیے لڑکیوں کو اپنی عزت کی پرواہ کرنی چاہیے. اور یہ جو قانون بنایا اللہ تعالیٰ نے, مہر کے معاملات, نان نفقہ, اور مرد کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالی ہے. تو عورتوں کو, بچیوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ کیوں کسی کی گرل فرینڈ بننے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ مرد کی نیچر الگ ہے. مرد جو ہے, مطلب میں اگر یہ کہوں کہ اس کی نیچر میں فلرٹ ہوتا ہے تو یہ اتنا کوئی غلط بات نہیں ہوگی. اس کی نیچر میں, اس کو اگر تھوڑا سا آپ گنجائش دے دیں گے نا, بہت کم ایسے مرد ہوتے ہیں جو بہت کیریکٹر فل ہوتے ہیں, بٹ موسٹلی مرد کی نیچر میں جو ہے تھوڑی سی آگے بڑھنے والی ہے اور عورت کی نیچر پیچھے ہٹنے والی ہے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ وہ بے حیا جو لڑکی ہوتی ہے نا, وہ لڑکی ہی نہیں ہوتی, وہ کچھ اور ہوتی ہے. سیریس بتا رہی ہوں آپ کو, کیونکہ عورت کے اندر حیا اللہ تعالیٰ نے زیادہ ڈالی ہے, مرد میں بھی ڈالی ہے, مگر مرد جو ہے وہ, اور آج کل کا جیسا معاشرہ ہے, وہ اپنی ٹریننگ کسی دوسرے طریقے سے جب کر جاتے ہیں تو وہ ان کے اندر ویسے تو جذبہ ہوتا ہی ہے,
کہ فلرٹ کا اس میں، اور وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اس میں. مگر کس سے کریں گے؟ اگر لڑکیاں کیریکٹر فل ہو جائیں گی تو کس سے فلرٹ کریں گے مرد؟ یہ بات سوچنے کی ہے نا کہ آج کل کا جو جس پہ مجھے بڑی تکلیف اور افسوس ہوتا ہے کہ آج کل خاندانی عورتیں گرل فرینڈ بنی پڑی ہیں. جو مجھے کلچر جیسا پتہ چلتا ہے میڈیا سے اور جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ اچھی بھلی اچھے خاندان کی بچیاں جو ہے نا وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، یونیورسٹی ایجوکیشنز اور یہ اس میں جا کے اور اس میں کلچر کو، اور وہ میرا خیال لیونگ ریلیشن شپ شاید اس کو کہتے ہیں کہ وہ لیونگ ریلیشن شپ میں وہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو لڑکی جو ہے نا اس کی اجازت دیتی ہے تو یہ ہوتا ہے نا. یہ دیکھ لیں واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ جو ہے وہ پاک دامنوں اعلانیہ بدکاریاں کرنے والیاں اور خفیہ آشنائیاں کرنے والیاں نہ ہوں، اور اس میں مخاطب خواتین ہیں. یہ آپ ذرا دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں اور ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ آپ ہمارے معاشرے میں کیا چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتی ہے بے حیائی کا کام، اگر کوئی لانڈی کرے تو اس کی سزا آدھی ہے اس سزا سے جو آزاد عورتیں، کیونکہ رتبہ آدھا ہے نا. تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے جیسے سورہ احزاب میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ازواج مطہرات کی جہاں پہ بات ہوئی کہ اگر وہ ان سے کوئی خلاف توقع کوئی بات ہو جائے تو ان کو ایک ظاہر ہے ان سے تو کبھی ایسی بات ہو نہیں سکتی خلاف توقع بات کوئی بھی کسی قسم کی، تو جو ہے ان کی سزا جو ہے وہ دگنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کا رتبہ بڑھا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں صرف مثال دے کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ سورہ احزاب میں ان کا رتبہ بڑھ، تو جہاں یہ اسلام کا قانون ہے جہاں پہ رتبہ بڑھا ہے تو وہاں پہ سزا بھی زیادہ ہے، اور جہاں پہ رتبہ کم ہے نا، اسٹیٹس نیچا ہے، اسٹیٹس کم ہے، تو وہاں پہ سزا بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے سامنے خوب کھول کر بیان کرے ہر چیز، اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں کتنی ایسا لگتا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر یہ آیات اتری ہوئی ہے کہ معاشرے میں یعنی کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں تو اب کیا کرنا ہے. آپ کو وے آؤٹ بھی بتا دیا کہ کرنا کیا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور توبۃ النصوح کہ سچی توبہ کرنی ہے، دل سے توبہ کرنی ہے. آپ کی آنکھیں جو ہے نا آنکھوں میں آنسو آئے توبہ کے، وہ والی توبہ کرنی ہے، اور دوبارہ کبھی پلٹ کر اس کام کی طرف نہ جائے انسان. اللہ چاہتا ہے تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہارے آپس کی رضامندی اور خرید و فروخت میں، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کیوں یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر وہ کام جو کہ حرام ہے تو وہ جو ہے نا شریعت یہ دیکھتی ہے کہ پیسہ آپ کدھر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنا پیسہ کدھر لگا رہے ہیں اور کدھر سے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو حرام کام میں پیسہ لگانا، انویسٹ کرنا بھی گناہ ہے، اور حرام کام سے پیسہ کمانا بھی گناہ ہے. یہ بات یہاں پہ سمجھ لیجیے. اب حرام کام دھوکہ فریب جال سازی کے اور ذخیرہ اندوزی کے، آپ کو پتہ ہے نا حدیث میں آتا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا جو ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے. یہ سب ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہیں، بڑی چل رہی ہیں، مگر یہ سب جو چیزیں ہیں یہ جو ہے آپ کے حرام مال کی طرف جاتی ہیں. ہم ان کو بعض اوقات میں نے دیکھا آپ لوگ حرام اس کو نہیں سمجھتے. ذخیرہ اندوزی آپ ہماری جو جسے کہتے ہیں کہ سارا کاموڈیٹی کا جو سارا جو ہمارا بازار ہے نا، جو اجناس کا جو بازار ہے، یہ سارا ذخیرہ اندوزی کے اس پہ چل رہا ہوتا ہے. ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور کم پیسوں میں لے کے آتے ہیں یا بہت زیادہ منافع رکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان میں لوگ کتنا منافع لے کے اور اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک بات ہے، اگر یہی نیت کر لی جائے کہ ہمارے کمیونٹی سے کوئی روزہ کھولے گا تو ہمیں بھی ثواب ہوگا، یعنی اس نیت سے پیسے کم کرنے چاہیے. اس میں یہ نیت لگانی چاہیے کہ ہمارے اس میں جو ہے ہم اس لیے کنسیشن دے رہے ہیں کہ ہمارا ایک یہ بھی اجر ہو کہ ہمارے پیسے سے افطار ہو جائے، ہمارے پیسے سے جو ہے سحری ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے اس بات کو نہیں سمجھتے نا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ذخیرہ اندوزی کس قدر ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے صرف اسی کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. آپ دیکھیے پراپرٹی بزنس آل از ذخیرہ اندوزی. اس میں انویسٹر، مجھے تو پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہوتا ہے انویسٹر ریٹ اور انویسٹرز، یہ کیا ہوتا ہے. پتہ چلا پوچھنے میں معلوم ہوا کہ وہ انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کوڑیوں کے مال پہ خرید لیتے ہیں چیزیں. یہ بھی ایک سارٹ آف ذخیرہ اندوزی ہوئی نا، کسی کی مجبوریوں کو خرید لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو جو ہے نا زیادہ پیسے لگا کے بیچ دیتے ہیں.
تو یہ اور لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، کہیں بھی ہو تو انویسٹر پہنچ جاتے ہیں، کہیں اگر کم پیسوں میں مل رہے ہیں جو فلاحی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ بھئی سب لوگ اپنا اپنا گھر بنا لیں، وہاں پہ انویسٹر گھس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کا کلچر ہی نہیں تھا، لوگ گھر کو ایسے ہی گفٹ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گھر گفٹ کر دیا تھا ایک صحابی نے، اور کرائے کا بھی کوئی تصور نہیں ہوتا تھا کہ نا، کرایہ ویسے حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ کرائے کا نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ وہ جس کے پاس کوئی ایکسٹرا ہوتا تھا وہ خود ہی لینڈ جو ہے، یہ چھوٹا سا ہی چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں ڈیولپ سوسائٹیز میں بڑے بڑے گھروں کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ پسند نہیں کرتے، نہ ہی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ سم ٹائمز میں نے جاپان کا میں ہسٹری پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، اور میں نے خود بھی دیکھا وہاں پہ گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، رومز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ضرورت میں رکھتے ہیں۔ واش روم گھر میں 1 یا 2 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے امریکہ میں بھی میں نے جو دیکھا ہے وہ اتنا بس ضرورت کی حد تک، بڑے بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں، امریکہ کیونکہ زیادہ بڑا لینڈ ہے اس کے پاس، لیکن جاپان کا لینڈ چھوٹا ہے نا، ہمارے ملک سے بھی چھوٹا ملک ہے وہ، تو وہاں پہ ایک انہوں نے سسٹم بنا رکھا ہے، اور ان کی میجرمنٹ بھی اپنی ہے کہ اتنا روم کافی ہونا چاہیے وہ، اور اسی حساب سے ان کی پلاٹ کی میجرمنٹ ہوتی ہے۔ ہماری جو یونیورسل ہے نا اس سے ڈفرینٹ ہے ان کی میجرمنٹس، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ڈیولپ، اور حالانکہ وہ امیر ملک ہیں، کوئی غریب ملک نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ بس جتنے میں گزارا ہو سکتا ہے اتنے میں بس کرو، بس اس پہ کیا انویسٹمنٹ کرنا۔ اور ہمارے معاشرے میں یعنی کنال 2 کنال سے کم پہ تو بات ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں گھر کا کیا تصور ہے، ہمارے ہاں صرف یہ دکھاوا ہے کہ اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اب کوئی جا کے پوچھے کہ بھئی اتنے بڑے کا آپ کیا کرو گے، نہیں وہ اتنا بڑا تو ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اتنی اس میں نا یہ چیز ہونی چاہیے، اتنے واش روم ہونے چاہیے، اس میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں دکھاوا زیادہ ہے، ہم گھر رہنے کے لیے نہیں بناتے، ہم گھر جو ہے دکھانے کے لیے بناتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بناتے، اور بتانے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گھر کا کتنے گز کا ہے، ہمارے یہاں سوال ہی کتنے کنال کا ہے، کتنے مرلے کا ہے، ہمارے یہاں یہ چیزیں زیادہ ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے ٹوٹلی اسلام میں ناپسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایسا کوئی بھی بزنس جو ولگیرٹی کو، تشہیر الفاحشہ کو فروغ دے رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ویڈیو گیمز کے، یا آپ کا یہ جو سینما کا کلچر ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، یہ جو سینماز وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سب یہ جو ہے یہ کوئی حلال کا کلچر نہیں ہوگا، اس سب کا سب حرام کا کلچر ہوگا۔ اسی طرح سے میں ہمیشہ کہتی ہوں بیوٹی پارلر کی کمائی کو بھی ذرا ریویو لینا چاہیے، میں تو صاف بات کہوں گی، کیونکہ کوئی بھی جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے لیے نہیں سجتا، وہ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ کن کاموں کے لیے ہوتا ہے، اور پھر اس میں آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، مثلا آپ آنکھوں میں پلکیں جب لگا رہے ہوتے ہیں، آئی لیشز، تو وہ بالوں کو بالوں کے ساتھ جوڑنا، اور پھر ایکسٹینشنز لگاتے ہیں وہ بالوں کو، ایڈریس ڈھونڈ لینا چاہیے۔ میرا اپنا پرسنل، بلکہ تمام تر علماء اس قسم کی بات کہتے ہیں کہ جو ایسی چیز ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ کام کہ جس میں حرام کی ہو جائے، جس میں دھوکہ دہی کا عنصر آ جائے، جال سازی ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی، ریپلیکاز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کپڑوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آن لائن آج کل کتنے اسکیمز ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے حرام کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ تو حرام کا تو بہت بڑا وہ نا ایک آپ کے پاس میدان ہے، تو انسان دیکھ لے کہ حرام اس میں نہ جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سود کا جو بھی کاروبار ہوگا، اور سود کا جو بھی جسے کہتے ہیں جابز ہوں گی، تو وہ کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ لوگ اس پہ پتہ نہیں کیوں بحث کرتے ہیں، اس میں بحث کی کیا گنجائش ہے؟ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جنگ کا کہہ دیا گیا، اب اس میں کیا گنجائش نکل جاتی ہے کہ ایسی جابز میں جایا جائے یا ایسی چیزوں میں جایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں بڑی خوبصورت بات کہ ان تجتنبوا الکبائر، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو جن کو تم سے منع کیا جا رہا ہے، تو ہم تم سے چھوٹے گناہ کو دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ پر داخل کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جس پر حد مقرر ہوئی ہو، جیسے زنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے چوری ہے، حد مقرر ہوئی ہے نا، صحیح ہے۔ تو جن پہ حد مقرر ہوئی ہے، ایک تو وہ کبائر ہوتے ہیں، یا پھر جن کے اوپر سخت وعید یا لعنت آ گئی ہے، جیسے بھویں بنانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، لعنت آئی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بظاہر لگتا ہے بڑا معمولی سا کام، مگر ہے یہ کبیرہ گناہ۔ سخت وعید آ جانا کسی چیز پر کہ یہ انتہائی بری چیز ہے، جیسے وہ سود کے معاملے میں کہ حرب ہے، جنگ ہے،
ٹھیک ہے. تو کبائر وہ ہوتے ہیں کہ جو یعنی اس طرح سے پہچانا جاتا ہے. پلس یہ بھی ہے کہ سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں وہ گناہ بڑا ہوتا ہے جو جتنی نافرمانی کے ساتھ کیا جاتا ہے. جتنی زیادہ نافرمانی کے ساتھ کوئی گناہ کیا جاتا ہے نا، وہ چاہے صغیرہ بھی ہو لیکن وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو جتنی ضد کے ساتھ باوجود اسی طرح سے جو باوجود علم کے ساتھ گناہ کر لیا جائے، یعنی پتہ ہے آپ کو کہ یہ گناہ ہے مگر اس کے باوجود لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اٹ سیلف کبیرہ گناہ ہوتا نہیں ہے. اس کی تفسیر میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. لیکن جب آپ اتنی ضد سے کرتے ہیں نا تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. دیکھیں اس میں مثال شیطان والی لے لیں. سجدہ، انسان کو سجدہ کرنا کوئی فرض نہیں تھا. فرض ابھی بھی آپ دیکھیں ہماری شریعت میں ہے ہی نہیں ہے نا کہ انسان بسم اللہ پی کے دے. مگر شیطان نے انکار کیا تو اس کو کبیرہ گناہ سمجھا گیا. اس پہ اتنا زیادہ ریئیکشن پھر اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اس کو اپنے دربار سے ہی نکال دیا. ٹھیک ہے نا. تو جتنی نافرمانی سے، اسی طرح سے تکبر بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے. جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اچھا، جن پہ آتا ہے نا کہ وہ دوزخ میں ہی جائیں گے اور وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے، جن کے اوپر آ جاتا ہے وہ بھی کبائر ہیں. کیونکہ کبائر والے لوگ، کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کبیرہ گناہ جو ہے نا انسان کو انتہائی جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے کبیرہ گناہ. لیکن اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی اس میں خوشخبری ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوگے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ پہ تمہیں داخل کر دیں گے. اچھا، اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اور اسپیشلی ماں کی نافرمانی. تم پر حدیث میں آتا ہے تم پر حرام کی گئی تمہارے ماؤں کی نافرمانی. ہمارے آج کی جنریشن اس بات کا خیال نہیں رکھتی. اسی طرح سے آپ دیکھیں شرک بہت سب سے بڑا کبیرہ گناہ. شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم بھی کرے. شرک کسی بھی چیز کا، میں نے کسی بھی معاملے میں اللہ کے سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دینا تو وہ شرک کا عنصر اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جھوٹ جو ہے نا کبیرہ گناہ ہے. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. کہا جھوٹ نہیں بولو. اور جب وہ صرف اس نے ایک اس جھوٹ سے اجتناب کیا تھا، اس کے باقی سارے گناہ جو ہے نا خود بخود چھوٹ گئے. کیونکہ اس کو یہ تھا کہ اب جب میں جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے، وہ بہت اور گناہوں میں مبتلا تھا، تو اس کو یہ خیال تھا کہ اب اگر پوچھیں گے تو میں جھوٹ کیسے بولوں گا. تو اس جھوٹ کو مطلب ترک کرنے سے وہ باقی گناہوں سے بھی بچ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. پھر آگے ہے کہ اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی. مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ اس میں اصل میں تو اس میں یہ بات ہے کہ وہ شان نزول یہ تھی کہ ام سلمہ نے کہا کہ مرد تو جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی آتی ہے. تو اس زمرے میں جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے جیسے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، اور مردوں کو بھی عورت کے جیسا نہیں. تو یہ آیت پڑھنے کے بعد اب کہاں گنجائش رہتی ہے کہ وہ جو جینڈر کا جو چینج کا جو آج کل ہمارے یہاں چل رہا ہے نا کہ جو جیسا فیل کرتا ہے اس کی جینڈر وہ تسلیم کی جائے. مغرب میں تو خیر یہ بہت ہی زیادہ ہے. ان کے ہاں تو اسکولوں میں یہ باقاعدہ آتا ہے. ٹیچرز پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کیسا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، آپ لڑکی فیل کرتے ہیں، آپ لڑکا فیل کرتے ہیں، اور ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اسلام اس کی قطعاً مذمت کرتا ہے، اس کی قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے جس جینڈر میں آپ کو پیدا کیا ہے نا تو بس اسی جینڈر کو لے کر آپ نے چلنا ہے. نہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، نہ اپنی فیلنگ کوئی ایسی ڈیولپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر وہ لیسبینس کا جو معاملہ ہے، یہ سارے قانون جو جس طرح سے ہیں تو یہ اس کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے ان کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کیے، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں سے معاہدہ کیا ان کا حصہ دے دو. یعنی کہ وارث جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے وارث نہیں تھے. اچھا، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتی. اس میں نا کوئی چینجز نہیں ہو سکتی.
کہ جو ورثہ بتا دیے گئے کہ بھئی اتنا حصہ ماں باپ کا اتنا حصہ ہے، بچوں کا اتنا، بیٹی کا اتنا، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتی، یہ بات یہاں پہ واضح کی گئی ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اچھا، یہ جو قوام ہے نا، یہ نگہبان کے سینس میں آتا ہے۔ قوام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بس ڈنڈا اٹھا کے بیٹھ جائیں گے، نہیں، مرد کو ایک نگہبان بنایا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس قوم کے امور جو ہے عورت کے ذمے کر دیے جائیں تو وہ قوم جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو مرد جو ہے نا، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے تھوڑی زیادہ ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرد کو ایک فیملی کا نگہبان بنایا، اور یہ واقعی آپ سب ایکسپیرینس بھی کرتے ہوں گے، آبزرو بھی کرتے ہوں گے۔ بعض اوقات آپ کا دماغ جہاں پہ جا کے رک جاتا ہے نا، وہاں سے آپ کے ہسبینڈ کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے وہ آپ کو یعنی اس چیز کا سلوشن دے دیتے ہیں، وہ اس چیز سے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور آپ کیونکہ اچھا، پھر فیمیل کی لائف بھی تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہے نا، شارٹ کم، یعنی کہ وہ گھریلو لائف ہوتی ہے نا، تو ان کو دنیا کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو جینٹس کو بیسکلی یہ جو بنایا گیا نا کہ ایک، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بہرحال حتمی فیصلہ، آخری فیصلہ جو وہ جینٹس کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کہیں پر ڈیڈ لاک آ جائے تو وہاں پہ پھر کس کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا؟ مرد کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہرحال برتری تو رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے، اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایک وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ مردانہ قوت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور ان کے اندر صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ریشنل تھنکنگ کے ساتھ، آپ اگر سائیکالوجی کو اگر آپ کریں نا اسٹڈی، تو عورت کی سائیکالوجی الگ ہے اور مرد کی سائیکالوجی الگ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں بڑی یہ بھی ایک اپنی طے میں ایک معجزہ ہے نا کہ دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنمے ہیں، مگر بیٹے کی سائیکالوجی الگ ہے اور بیٹی کی سائیکالوجی الگ ہے۔ تو مرد جو ہے نا وہ ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے، اس کی پریکٹیکل ہوتا ہے، مور پریکٹیکل ہوتا ہے۔ عورت جو ہے نا اس کے اندر جذباتیت زیادہ ہے، اس کے اندر محبت، ہمدردی کے جذبے رکھے گئے، اسی لیے وہ ماں بن سکتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ شاید ماں نہ بن سکے اور وہ پرورش بھی نہ کر سکے بچوں کی۔ جس طرح کا صبر اور جس طرح کی محبت اور ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، وہ مرد کے اندر اس طرح کی نہیں ہوتی جیسی عورت کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن مرد کے اندر جو ریشنل تھنکنگ، جو ایک پریکٹیکلٹی ہوتی ہے نا، وہ عورت کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی دماغی صلاحیت ہے، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر نیک عورتیں کیا کریں؟ اب یہ سب عورتوں کو، اور وہ جو ممی ڈیڈی ہوتی ہیں اور وہ جو موم بتی خواتین ہوتی ہیں نا، جو میرا جسم میری مرضی والی، ان کے سامنے یہ آیت ہے نا، یعنی کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس آیت کو سب سمجھیں کہ کیا کرنا ہے۔ فالصالحات، کیسی ہوں فالصالحات؟ قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ٹھیک ہے، کہ فرما بردار نیک عورتیں جو ہے وہ فرما بردار عورتیں ہیں، خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے مال کی نگہداشت کرنے والی، اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی، شوہر کی عزت کی نگہداشت کرنے والی، ٹھیک ہے، تو شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، تو یہ نیک عورت ہوگی۔ تو نیک عورت پھر یہ تو نہیں ہوئی نا کہ جو میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کر لوں، ایسی عورت کو نیک تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ یا ایسی عورت اس کیٹیگری میں آ سکتی ہے، یا وہ کوئی دیندار عورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ، اور آپ دیکھیں یہ رشتہ جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ اس میں مجھے تو یہ جملے کی کبھی سمجھ نہیں آتی، اپنا کھانا خود گرم کر لو، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اچھا، پھر ہے نا اس پہ دلیلیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا بعض اچھے بھلے سمجھدار عورتیں بھی دلیلیں دینے بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نا نہیں، تو ہم پر تو ذمہ داری ڈالی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم تو بس رانی بن کے بیٹھے رہیں گے۔ تو بھئی تم لوگ پھر ہے نا شادی کیوں کی ہے؟ تم لوگوں نے اگر کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دیکھیں، وہ سر میں تیل لگا دیا کرتی تھی۔ آپ کو تو 2 دن لگانا پڑ جائے نا تو آپ بھاگ جائیں، وہ کنگھی تک کر دیا کرتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے بستر ٹھیک کرتی تھی، کپڑے ہمیشہ حضرت عائشہ خود، یا جو بھی ازواج مطہرات ہوتی ہیں وہ خود دھوتی تھی۔ حالانکہ ان کے غلام لونڈی تھے ان کے گھروں میں، لیکن وہ خود دھوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، اور وہ بتاتی ہیں کہ کپڑوں پہ تری ہوتی تھی اور وہ پہن کے چلے جاتے تھے، تو کپڑے وہ خود دھوتی تھی۔ بستر ڈیلی کا، اب ہمارے تو بیڈز ہوتے ہیں، وہاں پہ تو بستر کیا جاتا تھا، پھر اس کو سمیٹا جاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ گدے بچھائے جاتے ہیں، پھر ان کو لپیٹ دیا جاتا ہے، تو بستر بنایا کرتی تھی ان کے لیے۔ ان کے لیے کھانا وہ خود بناتی تھی، آتا ہے نا کہ آٹا گوندھ کے رکھتی تھی، بکری آ کے کھا جاتی تھی حضرت عائشہ۔ تو وہ آٹا ظاہر ہے، اور ان کے گھر میں کون تھا؟ بچے بھی نہیں تھے ان کے، تو وہ کس کے لیے گوندتی تھی؟
ٹھیک ہے نا. تو کھانے کا, اور وہ کھانا آتا ہے نا, کتنی دفعہ آتا ہے, آپ نے کئی جگہ پہ آپ نے پڑھا ہے احادیث مبارکہ میں کہ وہ کسی اور زوجہ کے گھر پہ تھے اور کسی نے حلوہ بنا کے بھیج دیا, کسی نے کچھ بنا کے بھیج دیا, تو وہ خواتین کھانا بناتی تھیں. سلیم کا ذکر آتا ہے کہ اتنی ساری روٹیاں انہوں نے بنا کے بھیجی, مگر اس کے باوجود اتنے سارے صحابہ کرام تھے تو ان کو خیال آیا کہ کم نہ پڑ جائے, تو وہ یعنی, اور وہ آٹا بھی پیستی تھیں, پھر روٹی بھی بناتی تھی. تو یہ گھر کی خواتین یہ کام کیا کرتی تھیں اس زمانے میں, ٹھیک ہے. تو وہ کرتی تھی, اور یہ سسٹمیٹک تھا, ڈیفائن تھا, سب کے رول ڈیفائن ہوتے تھے. نہ عورت ریبیل کرتی تھی, نہ مرد ریبیل کرتا تھا, ٹھیک ہے. مرد, اللہ تعالیٰ نے یہ دائرہ کار بنائے کہ عورت گھر کے کام کاج کرے گی اور مرد جو ہے وہ باہر کی زندگی کو دیکھے گا, باہر کما کے لے کے آئے گا, ٹھیک ہے. تو اب اس پہ کسی کا یہ سوال اٹھانا کہ نہیں جی ہاں اگر آپ کے پاس افورڈیبلٹی ہے آپ میڈ رکھ سکتے ہیں, آپ کام کر, لیکن جس طرح سے آپ بتائیں کہ خواتین گھر کو لے کے چلتی ہیں, کوئی میڈ نہیں لے کے چل سکتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ واضح طور پر تمام عورتوں کے لیے اس میں جو ہے نا واضح طور پہ تعلیم ہے کہ نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں, فرما بردار ہوتی ہیں, شوہروں کی فرما بردار, شوہر جیسا چاہتا ہے. اب ایک جملے میں تو ختم ہی ہو گئی نا بات, بھئی شوہر چاہتا ہے کہ تم یہ کر لو تو تم وہ کر لو. یعنی جب شادی آپ نے کی نا تو پھر اب آپ کی اپنی ول نہیں رہ گئی, سوری ٹو سے, مجھے کہنے دیجئے, کیونکہ پھر اب آپ یہ اس کے بعد آپ کہیں نا میرا جسم میری مرضی, تو پھر آپ شادی نہیں کریں. جو اس کو شادی کرنی ہے نا وہ یہ سوچ سمجھ کے کرے کہ اب یہ والی باتیں نہیں چلیں گی کہ میں یہ نہیں کروں گی اور میں وہ نہیں کروں گی. شادی کا مطلب ہی فرما برداری ہے, شادی کا مطلب ہی شوہر کی اطاعت گزاری ہے. اور جب آپ اطاعت گزاری کریں گے, فرما برداری کریں گے, تو آپ کی اپنی زندگی اتنی سیٹل ہوگی کہ وہ جو ہے نا شوہر, وہ آپ کا غلام ہوتا چلا جائے گا. یہ شادی کی نفسیات ہے, یہ شادی کی سائیکالوجی ہے, یہ شادی کی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں راز ہے کہ آپ شروع میں اطاعت فرما برداری سارا کچھ کریں گے تو وہ کوئی اس کے سر پہ سینگ اتر آئے یا اس کو کوئی سر میں کھا جائیے کہ وہ آپ سے لڑے گا. کیوں لڑے گا؟ جب آپ, میں نے دیکھا میاں بیوی کے درمیان اکثر و بیشتر جو مسئلے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہسبینڈس بھی کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوتی, لیکن بیوی تو اپنی ذمہ داری پوری کر لے نا بھائی. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم فرما بردار رہو, تم اطاعت گزار رہو, تو کر لو. اب وہ جو بھی کہہ رہا, بعض اوقات میں یہ کہتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, بعض اوقات وہ غلط بھی بات کہتا ہے, یعنی کہ تو اس میں صرف یہ ہے کہ اگر شریعت سے ٹکرا نہ رہی ہو وہ بات تو عمل کر لیں. مثلاً وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میری ماں کی خدمت کر لو, یا میری بہن کی عزت کر لو, یا گھر کے کام وام کر لو, یا ان کی خدمت کر دو. تو ٹھیک ہے, ایک طرف یہ ضرور ہے کہ اس پہ فرض تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ کچھ عرصہ گزر جائیں گے تو خود بخود معاملات سیٹل ہوتے چلیں گے. اطاعت تو پھر بنتی ہے نا بھائی, یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے, وہ غیر شرعی کام ویسا تو نہیں کہہ رہا نا آپ کو. ہاں اگر وہ آپ کو کہیں کہ نہیں جی آئی برو بنائیں تو وہ آپ نہیں بنائیں گے, اگر وہ آپ کو کہے پردہ چھوڑ دیں تو آپ نہیں چھوڑیں گے. کوئی غیر شرعی کام کہیں گے تو پھر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے, لیکن ادروائز آپ اس کی اطاعت. شادی کا مطلب سوچ سمجھ کے شادی, نکاح نامے پہ سائن جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں تمام خواتین کو اس آیت کو پڑھ کر نکاح نامے پہ سائن کرنا چاہیے. میں سیریسلی بتا رہی ہوں, جب یہ آیت پڑھ کر نکاح نامے پہ سائن نہیں ہوتے نا, اس وقت مسئلے ہوتے ہیں کہ نکاح کا مطلب یہ ہے بھئی. اور خواتین ہوتی ہیں نا اطاعت گزار, جب باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو باپ کی اطاعت گزار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نکل سکتی ہے؟ مجال ہے کسی بچی کی؟ یا بھائی, ایون بڑے بھائی بھی جو ہے نا ابا بنے بیٹھے ہوتے ہیں. اب بھائی کے بغیر بھائی کی کتنی چل رہی ہوتی ہے جب گھر میں ہوتے ہیں, تو کسی مرد کے ہی انڈر ہوتے ہیں نا ہم لوگ. تو اب اگر شوہر کے انڈر ہیں تو اس میں کیا کسی کو تکلیف ہے؟ تو یہ آیت پڑھ کر نکاح نامے پہ دستخط کرنے, یہ اچھی طرح سے سوچ لیں اور سمجھ لیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پہ چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو, اور پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. اس کو اس طرح ٹائم ہاں جی ٹھیک ہے. ایک دو لائٹیں بند کر دیں, یہ لائٹوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. اچھا, اب یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ان کی نافرمانی کا یعنی کہ ڈر ہو, اب یہاں پہ عورتوں کا معاملہ آ رہا ہے کہ اگر عورتیں جو ہے تمہاری بات نہ مانیں
اور نافرمانی. اور اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کہ بھئی آج نمک زیادہ ڈال دیا، یہ اس قسم کی نہیں. مطلب یہ کہ کوئی واقعی صحیح قسم کی ایسی ہو جہاں پہ آپ دیکھیں کیریکٹر کے اندر کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا اس قسم کی کوئی بات آ رہی ہے، تو اس میں پھر اگر ایسی باتیں تو پھر کیا بتایا گیا کہ انہیں الگ بستروں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، یعنی کہ ناراضگی کا اظہار کرو، اور انہیں مار کی سزا یہ دو آخر میں. اچھا، مار میں بھی یہ تفسیر آتی ہے کہ بالکل ایسے جیسے تنکے والی مار، ٹھیک ہے، اور پھر اگر وہ تابع داری کر لیں یعنی بات مان لیں تو پھر جو ہے ان پہ کوئی راستہ تھا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ وہ والا نہیں ہے کہ آپ کی کہ اس نے کھانا آج نہیں بنایا، آج کھانے کو لیٹ ہو گیا، اس قسم کی بات پہ نہیں ہوگا. یہ اس پہ علماء تمام متفق ہیں، تفاسیر اس پہ موجود ہیں کہ جہاں پہ اس کی کیریکٹر کے اندر کوئی آپ دیکھیں فحاشی کا عنصر، اس میں یہ چیزیں آئیں گی. کیونکہ بہرحال ایک کیریکٹر فل بیوی کی ریکوائرمنٹ تو ہر مرد کو ہوگی نا. تو یہ چیز ادھر یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ چیز نہیں جہاں ہمارے ہاں تو ہوتے ہیں نا گھر کے اندر جو وائلنس ہوتا ہے بہت زیادہ، تو وہ ایسی چیزوں پہ نہیں ہوتا، وہ الٹی پلٹی چیزوں پہ ہی ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی کیریکٹر کے اندر کوئی کمی ہے، کچھ ایسا معاملہ، تو پھر یہ والی بات ہوگی، ادروائز نہیں. ادروائز آپ کو پتہ ہے کیا ہے، شوہر کو بھی صبر کرنے کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور وہ شکایت لے کے آیا تھا اپنی بیوی کی. امیر المومنین تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھریلو شکایات بھی سنا کرتے تھے وہ. تو وہ جب دروازے کے پاس پہنچا، وہ شخص سائل جو تھا، اور پردے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، پردے لگے ہوتے تھے، تو اندر سے ان کی بیوی کی جو ہے نا، ان کو سمجھے کہ ان کو بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. تو وہ بیچارہ پلٹ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا، وہ بہت ہی ایکٹیو ہوتے تھے، کہ کوئی چلا گیا گھر آیا دروازے، تو وہ پیچھے پیچھے اس کے گئے سائل کے نا کہ تم آئے تھے، کوئی سوال تھا، کیا تھا؟ تو کہا میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، یہاں تو آپ کے اپنے گھر میں جو ہے نا وہی والا کہانی چل رہی ہے، تو اس لیے میں چلا گیا کہ آپ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ہمارے بچوں کی مائیں ہیں، وہ بچے جنتی ہیں ہمارے لیے، بستر بناتی ہیں، ہمارے کپڑے دھوتی ہیں، ہمارے گھر کے سارے معاملات کو مینیج کرتی ہیں. کبھی اگر وہ غصے میں آ جائیں، کبھی اگر وہ کچھ کہہ دیں، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں امیر المومنین جن کے خوف سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا تھا، اور گھر میں اگر بیوی کچھ بول رہی ہے تو وہ خاموشی سے سن رہے ہیں چپ کر کے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر مرد کو صبر کا حکم ہے کہ اگر بیوی گھریلو معاملات میں، آپ دیکھیں ہوتا ہے ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، تم نے جو ہے وہ لائٹ یہ کب سے خراب ہے، لائٹ نہیں ٹھیک کرائی، یہ چیز ہے، یہ تم دہی کا کہا تھا تم دہی نہیں لائے، ٹماٹر لے آئے، یہ گھر کے اندر یہ اس قسم کے معاملات چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے کہ لڑائیاں ہو جائیں اور ایک دم سے پھڈے کھڑے ہو جائیں، بلکہ ادھر کیا حکم ہے، مرد کیونکہ قوام ہے نا، تو مرد کو صبر کا حکم ہے. قوام تو سب سے زیادہ صابر ہوتا ہے، اور لیڈر ہوتا ہے نا، تو لیڈر تو سب سے زیادہ صابر ہوتا ہے کہ اس نے تو صبر سے ساری چیزوں کو مینیج لے کر کے چلنا ہے، ٹھیک ہے نا. سب کے رائٹس کا، سب کی اسپیس کا خیال رکھتا ہے. مگر ہمارے یہاں مردوں کی یہ ٹریننگ تو ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال آگے چلیں. اگر تمہارے میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورتوں کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، ٹھیک ہے. اب یہ کہ آپس میں بہت کوئی انبن ہے. اب آپ دیکھیں قرآن ہر آپ کو چیز کا آپ کو وے آؤٹ بتاتا ہے، سلوشن بتاتا ہے. آپس میں بھئی انبن ہو گئی، نہیں چل رہی، آپس میں لڑائی بڑائی ہو رہی ہے، یا دونوں الگ الگ، وہ میکے جا کے بیٹھ گئی ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، تو اب کیا کریں؟ کیا بات کو آگے بڑھنا چاہیے؟ نہیں، بات کو ریورس ہونا چاہیے. معاملے کو آگے ڈیورس یا علیحدگی کی طرف نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کیا جاتا ہے، معاملہ اس طرف نہ چلے، معاملہ پیچھے چلے، اور پیچھے صلح کا راستہ ہے. آگے تو علیحدگی کا راستہ ہے، پیچھے صلح کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے صلح، ٹھیک ہے نا. فصلح خیر. اور یہ وہ جو آیت ہے یہ آگے میرا خیال آئے گی. صلح جو ہے نا وہ تو خیر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فصلح خیر، کہ صلح میں ہی خیر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب صلح کرنی ہے. اب صلح کے لیے آپ کو سارے طریقے بھی بتا دیے کہ ایک جو ہے منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر، اور سمجھدار کوئی منصف ہوگا. کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، کوئی دور پر ایک رشتہ دار ہو سکتا ہے جس کی بات اثر کرتی ہو، جس کو جو ہے، اور یہ تو بہت اچھا ایک جیسے کہتے ہیں ثواب کا کام ہے کہ جس کو ڈیلنگ آتی ہو، جس کو میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت کا بھی اندازہ ہو،
تو وہ بیٹھے اور دونوں کو سمجھائیں. اور آپ دیکھیں کہ بیلنس رکھا گیا کہ دونوں کی کوئی نہ کوئی شکایت ہوگی نا تو دونوں کے گھر والوں میں سے. اور اچھا آپ دیکھیں ایک منصف گھر والوں ہیں, اس کے گھر والوں میں سے اور ایک یعنی کہ وہ ایک نیوٹرل بندہ بھی ہو. یہ نہیں کہا کہ اماں ابائی ان کے اماں ابائی کو یہیں کھڑا کر دیا. یعنی یہاں پہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مرد کی ماں اور عورت کی ماں, نہیں, وہ اس وقت جذباتی ہوں گے, وہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے. وہ منصف کوئی ایسا ہو جو نیوٹرل ہو, جو سمجھدار ہو, جو مطلب جسے کہتے ہیں کہ سمجھداری کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلے, جو ان کی واقعی. اچھا پھر آگے آپ دیکھیں کہ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے, اور آپ کو پتہ ہے یہ دونوں طرف جاتا ہے, تفسیر اس کی دو آتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو کپل ہے وہ صلح کرانا چاہیں گے, لیکن اسپیشلی یہاں پہ ان کے لیے آتا ہے کہ وہ جو منصف مرد ہیں دو, یا عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, تو منصف جو ہے اگر وہ صلح کرانا چاہیں گے, یعنی اتنی بڑی ذمہ داری, تو ان میں صلح ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو اللہ ان دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے. ٹھیک ہے. اور صلح دراصل آپ دیکھیں ایک معافی ایک بہت بڑا جذبہ ہے. آپ دیکھیں سورہ حجرات میں بھی آتا ہے نا, تم دو جو ہے بھائی میں جو ہے صلح کرا دیا کرو. تو صلح ایک بہت بڑی عبادت ہے. ہم صلح کو عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو صلح کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. صلح اٹ سیلف ایک بہت بڑی, صلح کرنا, صلح کروا دینا, کسی کے سامنے اچھی بات. آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کے اگر جھگڑا ہو اور میاں بیوی کی صلح کروانی ہو نا, تو جھوٹ جو کہ ایک ناجائز چیز ہے, جھوٹ کو بھی حلال قرار دے دیا گیا کہ جھوٹ بول کے تعریفیں کر دو. نہیں تم تو یہ کہ نہیں وہ تو بڑی تعریفیں کر رہا تھا, اور اس کو کہتے تمہاری. تو اس طرح کر کے ان کی صلح, یعنی کہ اللہ کے نزدیک یہ صلح جو میاں بیوی والی صلح اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ تو جھوٹ جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا, اس جھوٹ کو بھی حلال کر دیا اس صلح کے بیچ میں. تو صلح امپورٹنٹ ہوئی نا اللہ کے نزدیک. میاں بیوی کی صلح از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ٹھیک ہے. آگے جو ہے آپ کو صلہ رحمی کا حکم آ گیا, اور رشتہ داروں سے اور یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, قرابت داروں, ہمسایہ اجنبی اور ہمسایہ کے ساتھ, پہلوؤں کے ساتھی کے ساتھ, اور راہ کے مسافر کے ساتھ, اور جن کے مالک تمہارے ہاتھ یعنی غلام کنیز, سب کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنا. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخ و خروں کو پسند نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے خرچ کی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو انہیں فضل انہیں دے رکھا ہے وہ اسے چھپا لیتے ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کیریکٹر ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہوتا ہے, لیکن یہ نا شو آف نہیں کرنا چاہتا. شو آف سے مراد کہ وہ ہے نا, یعنی شو آف کرنا ویسے تو بری چیز ہے, لیکن وہ اتنا جتنا ہے اتنا بھی نہیں بتانا چاہتا, بلکہ وہ غریب بن کر لوگوں سے مال سمیٹنا چاہتا ہے یا لوگوں کی ہمدردیاں لینا چاہتا ہے. یہ ایک کیریکٹر یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات واقعی لوگوں کے پاس ہوتا ہے, وہ لوگوں کے سامنے ہر وقت یہ شکایتیں شکوے اور ناشکریہ کرتے رہتے ہیں. کبھی ان سے پوچھے نا کہ کیسا چل رہا ہے, نہیں چلو کیا کریں, گزارا ہی نہیں ہو رہا. اب ان سے کوئی پوچھے کیا واقعی پیٹ نہیں بھرا ہوا, کیا تم نے کھانا نہیں اللہ تعالیٰ دے رہا تمہیں. تو ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت غریب شو کرتے ہیں, اور ان کے مفادات بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو غریب شو کر کے ان کو ادھر ادھر سے پیسے لینے ہوتے ہیں. اکثر لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے پاس ہوتا ہے مگر وہ دوسروں کے سامنے ایسے شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا, یعنی خرچ میں ریا اور بخل کے درمیان کا راستہ جو ہے نا وہ میانہ روی کا راستہ ہے. یعنی نہ ریاکاری, کیونکہ آگے ریاکاری کا بھی آ جائے گا, والذین ینفقون اموالہم ریا الناس, کہ یہ دوسرا کیریکٹر ہے کہ جو لوگوں کو اپنا مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے, جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین. اب وہاں پر آپ دیکھیں کافر کہا گیا, اس پہ ذلت کی مار ہے, اور یہاں پر اس کو شیطان کا بدترین ساتھی کہا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یعنی کہ یہ رویہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ جو کچھ ہے اس کو دکھا رہے ہیں, یا جو کچھ ہے جتنا بھی ہے اس کو دکھا رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ بلکہ دکھا رہے ہیں. تو نہ تو ریاکاری پسند ہے, نہ ہی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ دے رکھا ہے تو اس کو بہت زیادہ چھپانا. ایک شخص آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس, اس کا جوتا, اس کے رہن سہن اچھا ہو, تو کیا یہ کبر ہے؟ تو فرمایا نہیں, کبر یہ نہیں ہے, بلکہ کبر تو یہ ہے کہ تو دوسروں کو حقیر سمجھے, یعنی نعمت استعمال کر کے دوسروں کو حقیر جاننا, یہ غرور ہے, یہ کبر ہے. ٹھیک ہے. تو پھر حل کیا ہے کہ نعمت کو استعمال کیا جائے, اس میں دوسروں کا بھی حصہ ڈالا جائے, دوسروں کو بھی اس نعمت میں سے حصے دار بنایا جائے, اور اس کی شکر گزاری کی جائے, اور اس کو پہن کر یا کھا کر استعمال کی چیز ہے نا, بس استعمال کی حد تک. یعنی انسان جب کچھ اچھا کھا رہا ہو, مطلب یہ میں سمجھتی ہوں آج کل کے معاشرے میں یہ ٹریننگ بڑی ضروری ہے.
ہمارے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، ٹریننگ ہی نہیں ہے ہماری. ہم اگر کچھ اچھا کھا لیں، جب تک ہم اچھا کھا نہیں سکتے جب تک اس کی فوٹو اپلوڈ نہ کر دیں. ہمیں کچھ اچھا پہننا ہوتا ہے، ہم اچھا پہن نہیں سکتے جب تک اس کی فوٹو اپلوڈ نہ کر لیں یا اس کو جو ہے نا دکھا نہ دیں، اسٹیٹس نہ ڈال دیں. یعنی ہمارے اندر یہ پتہ نہیں کس قسم کی پیاس ارج ہمارے اندر آ گئی. میں نے دیکھا لوگوں کو کہ کہیں جا رہے ہیں، اس کی پورا اپنے دسترخوان کی تصویر جو ہے کہ ہم یہ کھا رہے ہیں. استغفر اللہ. اس سے ایک تو نظر لگتی ہے اور دوسرا اسی کو تو ریاکاری کہتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہوگا یہ سب کچھ، تو وہ یعنی ان کے اوپر کیا آپ کا امپریشن جائے گا. اور میں نے دیکھا لوگوں کو اچھے کپڑے رکھتے رہتے ہیں، سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں. کوئی ایونٹ ہوگا وہ بیچارے آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، بیچارے پھٹ جاتے ہیں، شاید میرا گل ول جاتے ہوں گے اور وہ پہننے میں نہیں آتے. تو بھائی ایسے کپڑے لیتے کیوں ہوں جو صرف فیشن، جو صرف ہے نا ایونٹ پہ ہی پہنے جا سکتے ہیں. سیدھے سیدھے کپڑے پہنا کرو، سیدھے سیدھے کپڑے لیا کرو، اور سیدھے سیدھے ایسے کپڑے لو جو آپ گھر میں ہی پہن سکو اور باہر بھی پہن سکو. ایک لائن ہونی چاہیے آپ کی کپڑوں کی. اور اللہ کے لیے مطلب مجھے تو ہمیشہ یاد ہے عید پہ اسپیشلی نا، تو میں ہمیشہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے میں اچھی تیار ہو کے میں اللہ تعالیٰ آپ کی، کیونکہ ہم نے تو کسی کو دکھانا تو ہوتا نہیں ہے. اب ہم تو جو بھی ہوتا ہے ہمارا تو گھر میں ہی ہوتا ہے نا بھائی، یا جب دورہ قرآن ہوتا ہے یا کلاس ہوتی ہے، تو میں ہمیشہ اللہ کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، دس از فار یو، کہ آپ کے دین کے، تو یہ آپ کے دین کو ایک عزت دینے کے لیے میں نے اچھے کپڑے پہنے، میں تیار ہوئی ہوں. بس یہ ٹھیک ہے، دس از انف. یہ اٹ سیلف ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا پیٹ بھر جانا چاہیے. اتنی اب شیشے کے سامنے ایک دفعہ دیکھ کر آپ کا پیٹ بھر جانا چاہیے. اگر آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا تو اپنی علاج کرائیں کہ مطلب کیا ہم میں کمی ہے، کیوں ہمیں کسی تصویر کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیوں ہمیں کسی کی جیسے کہتے ہیں کہ وہ تعریف کی ضرورت پڑ رہی ہے. وائی؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہماری تو شکر ختم نہیں ہونا چاہیے. انفیکٹ اچھا کھانا پینا پہننا یہ اس کا ریلیشن ہے شکر کے ساتھ، اس کا ہرگز ریلیشن نہیں ہے ریا کے ساتھ. آج کے زمانے میں ہم نے اچھے کھانے پینے، ایون گھر، ایون اور چیزوں کو ہم نے جو ہے ریاکاری کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں سب بہت زیادہ کر رہے ہیں. عام ہو گیا یہ معاشرے، ہر چیز ہم نے، مطلب ہم تو اس بات پہ تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم نے کوئی چیز اپلوڈ نہیں کی اور ہم اس کو کھا لیں. پہلے ہم نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے، پھر ہم اس کو کھائیں گے یا پہنیں گے. استغفر اللہ. اور یہ اسی وجہ سے ساری انڈسٹری چل رہی ہے نا، فیشن انڈسٹری، آپ کے کپڑوں کی انڈسٹری. جن کو گھر میں پہننا ہوتا ہے ان کو تو کچھ بھی پہن لیں. یہ میرا پتہ نہیں کتنا پرانا سوٹ ہے، مجھے یاد ہی نہیں، مجھے تو ایئر بھی بھول گیا. اور میں ہر دوسرے میں اس کو نیا سمجھ کے پہنتی ہوں. مجھے بڑا شوق ہے، میں جو بھی سوٹ ہوتا ہے میں تو بڑے خوش پہن رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک انسان اپنی تربیت کرے. میں سمجھتی ہوں آج کے معاشرے کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں کسی کو دکھائیں، ہم کیوں کسی سے تعریف لیں. تعریف اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. انفیکٹ اس کی جگہ اس کا سبسٹیوٹ کیا ہونا چاہیے؟ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ. اور میں اس لیے آپ کو نیت بتا رہی کہ میں کبھی بھی کچھ اچھا کھا یا پہن رہی ہوتی ہوں کچھ بھی، تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ، کیونکہ اس لائق نہیں تھی کہ تو مجھے یہ عطا کرے. بس اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ بھر جاتا ہے، نیت بھر جاتی ہے اس شکر کے بعد کہ بس بہت بڑا کام، اچھی بات ہے. جس مالک کو پہنچانی تھی نا مجھے بات، وہ پہنچا دی ہے. دیٹس انف. اب کسی تصویر کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹریننگ کریں آپ اپنی، بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹریننگ کی. ٹھیک ہے. اور بھلا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ نے خوب جانے والا. ٹھیک ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کرتا ہے، خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے. دیکھیے ایک تو رزق کا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں دیا ہے. رزق نہ ہوں، ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. تو رزق تو اللہ نے ہمیں دیا، تو اللہ کی امانت ہوئی. اللہ نے دیا تو ہماری وہ بنا، ورنہ تو اللہ کے پاس ہی رہتا. تو اگر ہم نے اس کے بندوں پر خرچ کر دیا تو حساب تو ویسے بھی بے باک ہو گیا. اس کی امانت تھی، اس نے اس کے بندوں پہ خرچ کر دیا یا اپنے اوپر بھی تھوڑا بہت لگا دیا تو بس ختم. لیکن معاملہ ہے کہ حساب بے باک ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور چیز رکھتا ہے اور وہ ہے اجر. اللہ کہتا ہے میں اس کا اجر بھی تمہیں عطا کروں گا، اور وہ بڑھا چڑھا کے عطا کروں گا، کیونکہ تم نے میرے بندوں پہ خرچ کیا. اور اپنے بھی اگر جائز ضروریات میں خرچ کیا تو اس کا بھی اجر ہے. ٹھیک ہے نا. جائز ضروریات پہ انسان اپنے پیسے اپنی ذات پہ لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
بس کیا حال ہوگا اس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت گزری تھی، عبداللہ بن مسعود سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سننے کی خواہش فرمائی، تو وہ سناتے جب اس آیت پہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس اب کافی ہے، وہ رک گئے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ جب میں نے ان کی طرف دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے، اور اس بات کو سوچ کر کہ پس کیا حال ہوگا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ہم آپ کو، یعنی کس کو ضمیر کس کی طرف جاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس ذمہ داری کو سوچ کر کہ امت پتہ نہیں کس حال میں میرے پاس آئے گی اور میں کیسے گواہی دوں گا ان کی۔ یعنی امت، آپ کو پتہ ہے نا، امتی ایسے بھی تو ہیں جو، اگر آپ حوض کوثر والا واقعہ یاد کر لیں تو جو ہے امتی ایسے بھی تو ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی، تو وہ اس وجہ سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ٹھیک ہے، جو اچھا کام کر کے آئیں گے ان کی تو گواہی بڑی اچھی ہو جائے گی، اور جو برا کام کر کے آئیں گے، یعنی آنسو کی جذبات کا آپ سے بھی کوئی تعلق ہونا چاہیے نا۔ میں وہ جذبات آپ کا جو ہے نا ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کیوں آنسو آئے تھے، سوچیں۔ وہ امت کے کارناموں کو سوچ کر آنسو آئے تھے کہ جب امت کسی ایسی شکل میں میرے پاس آ گئی کہ بہت ہی گناہ گار ہوگی تو وہ کیسے گواہی دوں گا میں۔ استغفر اللہ۔ اور جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے، یعنی زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے گا، یعنی جیسے پہاڑوں کو اور سب چیزوں کو توڑ پھوڑ کے ریزہ کر دیا جائے گا، تو ہمیں بھی حصہ بچھا دیا جائے تاکہ ہمارا حساب نہ ہو۔ یہ آرزو کریں گے، حساب اتنا سخت ہونے والا ہے کہ یہ آرزو ہوگی۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ ہو جاؤ۔ یہ شراب سے متعلق دوسرا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حکم آ چکا ہے سورہ البقرہ میں 219 میں، اور اس میں صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شراب جو ہے نا وہ بری چیز ہے، اللہ کو نہیں پسند۔ تو ایک بہت بڑی تعداد نے ویسے ہی چھوڑ دی تھی کہ بھئی اللہ کو نہیں پسند تو بس ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ کہہ دیا گیا کہ جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہیں جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو۔ اور ہمیں بھی اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی عربی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہے نا، یعنی نماز جب آپ پڑھ رہے ہوں تو سمجھ بھی آنی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، شعور کے ساتھ پڑھیں۔ اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، ہاں یعنی کہ اس صورت میں بھی نماز نہیں جانا، ہاں اگر راہ چلتے ہوئے گزر جانے والے ہوئے تو اور بات، یعنی گزر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے اور تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسرت کر لو، اپنے منہ اور ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ تیمم کا معاملہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور تیمم میں یہ ہے کہ تیمم پہلی بات تو غسل اور وضو دونوں کے لیے قائم مقام ہے، اور اس کی شرائط میں سے سب سے بڑی شرط تو یہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہے اور آپ کو جو ہے نماز پڑھنی ہے، آپ کو غسل یا وضو کی حاجت ہے، تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا اس کی دوسری شرط یہ بھی کہ شدید سردی ہے، کہ جو ہے نا ٹونٹیوں میں آپ کی برف ہی جمی پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اسکردو والی سردی یا ہنزا والی سردی، ٹھیک ہے، یا بٹا کنڈی والی سردی، ٹھیک ہے۔ تو شدید سردی، حیدرآباد والی سردی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو شدید سردی ہے، مطلب آپ کی واقعی آپ کا جم جانے والی سردی، اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی بیماری جس میں پانی کے استعمال سے جو ہے وہ بڑھ جانے کا، بیماری جو ہے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاک مٹی کو ہاتھ لگائیں گے اور اس کو ہاتھ لگا کے اس کو یوں تھوڑا سا جھاڑ لیں گے مٹی کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی طرف اس طرح سے پشت پہ، اور بائیں ہاتھ کو اس پہ پشت پہ، اور پھر ایک دفعہ اس طرح منہ پہ پھیریں گے ہاتھ، مٹی نہیں پھیریں گے، مٹی کو تو جھاڑ لیا نا آپ نے، صرف ہاتھ لگانا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، سمپل از دس، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے ہے کہ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں، اور یہ یہود کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ یہود جو کلمات کو ٹھیک اس جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم بھی اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہیں، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں۔ یہ بھی کیا کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا، تعریف کرتے تھے تورات میں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر یہود کا یہ کہ یہ جو ہے جو کچھ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا ذکر موجود تھا، ٹھیک ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اس کے سوا، جسے چاہے بخش دیتا ہے، یعنی شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔
ایک حدیث میں اس طرح سے تھا کہ جب ترازو رکھا جائے گا تو اس میں جب ایک ترازو میں توحید کا پرچی رکھ دی جائے گی نا تو وہ سب سے بھاری ہو جائے گی. تو انسان جو ہے نا اپنے آپ کو موحد رکھے، یعنی اس کے سارے جذبات، سارے احساسات، سارے معاملات جو ہے نا اللہ کے ساتھ جو ہے نا بڑے کلیئر ہونے چاہیے. حنیفاً والا رشتہ ہونا چاہیے اس کا، یکسو اللہ کی طرف ہو. اللہ کو جو پسند ہے وہ کر لے، اللہ کو جو پسند نہیں ہے وہ نہیں کرے. تو میں نے دیکھا ہے کہ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا آپ نے انہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کرتا. یہ بیسکلی تو یہود کے متعلق ہے. وہ کہتے تھے وہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگ ہیں، چہیتی قوم ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ اور کوئی بھی کیریکٹر جو اپنی ستائش خود سے کرے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بلا وجہ کی تعریفیں کرنا. ایک شخص آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا اس کی تعریف کر کے. یعنی ایسی تعریف نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے انسان، اور اسپیشلی جھوٹی تعریف تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. یا جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، اس طرح سے. ٹھیک ہے نا. تو ایک شکر گزاری کی حد تک چھوٹی سی، کیونکہ حدیث میں یہ بھی کہ جو مومن ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوتا ہے اور بندوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. تو ایک شکر گزاری کی حد تک ہلکا سا کچھ یہ کہہ دینا کہ ہاں بھئی یہ بات آپ کی اچھی تھی اس طرح سے، لیکن اس میں زمین آسمان کے کلابے ملا دینا اور یہ کہنا جی آپ کا یہ چیز پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اپنی تعریف خود کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں. جی ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ. اس سے نا ویسے بھی بیڈ امپریشن جاتا ہے انسان کے سامنے. یعنی اگر آپ نے کوئی بتانا ہی ہے، سپوز آپ کو اپنے مثلاً کوئی ان نون لوگ بیٹھے ہیں اس میں، تو بس آپ انفارمیشن کی حد تک بتائیں. تعریف کا عنصر نہیں آنا چاہیے اس میں. انفارمیشن کی حد تک بتاتے بس. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بس دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں، ہم تو یہ اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ویسے آپ کا امپریشن خراب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا جو بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اچھا جبت کیا ہے؟ جبت کہتے ہیں بت کو، کاہن کو، شگن یا بدشگونی کو. پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، فال نکال کر بدشگونی لینا، یہ سب اس میں جبت میں آ جاتا ہے. اور طاغوت جو ہے شیطان کو کہتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور ان کا کوئی حصہ سلطنت میں اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی کو کس کے متعلق ہے؟ یہ یہود کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دے. کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا؟ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے نا. تو اللہ، کیونکہ آپ دیکھیں حالانکہ آل ابراہیم میں اگر دیکھیں تو اسرائیلی بھی موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام سے تو یعقوب علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام. ان کی نسل سے کتنے نبی تھے. اور اسماعیل جو تھے ان کی ان سے جو آ رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. تو ان کو یہ حسد تھا یہود کو کہ مطلب جب یہ نبی، سارے نبی، اور یہ انتظار بھی کر رہے تھے کہ آخری نبی بھی ہماری ہی نسل میں سے آئیں گے، اور لیکن وہ ان کی نسل میں سے نہیں آئے. اللہ کا فیصلہ تھا. تو حسد جو ہے نا، اور آپ دیکھیں انسانی زندگی میں حسد جو ہے نا وہ انسان کو اور زیادہ جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے حسد کیا ہے. حدیث میں اس کی ڈیفینیشن آتی ہے تمنی زوال نامہ ہو، کہ کسی کے پاس سے نعمت کے جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے. رشک ایک الگ چیز ہے. رشک پھر بھی پازیٹیو جذبہ ہے، لیکن حسد کوائٹ جو ہے نا نیگیٹو جذبہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بھئی اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا اگر ہے تو بھئی اس کے پاس سے چلا جانا چاہیے. تو یہ حسد جو ہے نا، دین یہ سکھاتا ہے کہ حسد نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے بغض نہیں کرنا، لیکن یہ حسد کیا کرتے تھے بنی اسرائیل. پھر ان میں سے بعض نے تو بعض کو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی. نزبیحت، ان کی کھالیں پک جانا. نزبہ اس کا مطلب پھل اور گوشت کے پکنے کا عمل. تو آپ کو بتائیں کہ جہنمیوں کی جب کھالیں پک جائیں گی نا
جہاں مطلب آگ میں، تو ان کی وہ بہت موٹے ہو جائیں گے. موت تو ہے نہیں نا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی برن کیس ہوتا ہے، برن ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا، یعنی یہ بے ہوشی اور موت بھی ایک طرح سے ایک نعمت ہی ہوئی اس دنیا میں. تو مگر اس دنیا میں تو، اور آپ کو پتہ ہے کہ جل کر مرنے والا بھی شہید کے زمرے میں آتا ہے، مگر اس دنیا میں دوزخ میں جو کوئی جو کہ جل جائے گا نا، تو اس کے بعد اس کا جو ہے نا مطلب اس کی موت تو ہے نہیں، تو اس کی کھال کو چینج کیا جائے گا، دوبارہ نئی کھال پہنائی جائے گی اور پھر اس کو عذاب میں ڈالا جائے گا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سوا اور کھالیں بدل دیں گی تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا. اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، انہیں ہم عنقریب ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ. امانت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز جو آپ کو دی گئی ہو. صحت امانت ہے، آپ کے اعضاء امانت ہے، آپ کی زندگی امانت ہے، آپ کا وقت امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے. وہ امانتیں جو بندے کے سپرد کرتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے. ذمہ داری ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی نسب ہے، کوئی منصب ہے، وہ امانت ہے. باتیں بھی امانت ہے. حدیث میں تو آتا ہے المجلس امانت، مجلس بھی امانت ہے. یہ کیسے امانت ہوتی ہے کہ بات کو غلط طریقے سے کوٹ نہ کریں. اکثر ایسی غلطی کرتے ہیں کہ بتایا کچھ گیا ہے، اس کو غلط طریقے سے بتا کے اس کو کوٹ کر کے آ جاتے ہیں، کسی کو الگ ہی کانٹیکس میں بتا کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب امانت. اور پھر اسی طرح سے کوئی چیز، کوئی سامان بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس کوئی رکھوا ہے، تو اس کی امانتیں ادا کرنی ہیں. ایمان والا جو ہوتا ہے نا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر جو خیانت کرتا ہے تو وہ نفاق کی علامت میں سے ایک علامت ہے، تو وہ منافق ہوتا ہے. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، فرما برداری کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم میں سے اختیار والوں کی. اب یہاں پہ اولو الامر سے اطاعت جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں امام کی بات مانی جائے گی، امیر کی بات مانی جائے گی. اور یہ جہاد کے معاملے میں بھی ہے، اور اگر آپ ماسک میں ہیں تو وہاں پر ہے. تو اور اسلام میں آپ دیکھیں گے ایون کہ سفر میں بھی ہے کہ جب تم سفر کرو تو 3 لوگ ہوں سفر، تو ان میں سے ایک کو امام بنا لو، ایک کو امیر بنا لو. تو اسلام اس بات کو، تاکہ جو ایک زندگی ہے سسٹمیٹک وے میں چلے. اسی آپ دیکھیں نا گھریلو معاملے میں بھی ابھی آپ نے پیچھے پڑا مرد کو قوام بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو زندگی ذرا سسٹمیٹک وے میں ہو جاتی ہے. تو امیر کی اطاعت ہے، مگر یہ مشروط ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ غیر شرعی حکم نہیں دے. اگر غیر شرعی حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف. ہاں، اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، یعنی کہ امیر کی اطاعت ہو رہی ہے مگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اور اطاعت کے علاوہ بھی اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس اختلاف کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان ہے. یہ بہت بہتر ہے با اعتبار انجام کے. یعنی زندگی کے تمام معاملات میں سپردگی اللہ تعالیٰ کو ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہوگی. یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار. اگر آپ کی زندگی میں کوئی اختلاف ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو دیکھنا ہے کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے. یہ ہے اس طرف لوٹانا. شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے. شریعت جو کہتی ہے وہ کر گزریں. کیا آپ نے نہیں دیکھا جن کا دعوت ہے، جو کچھ آپ پر اتارا گیا، جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا، وہ ان پر ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ سرداران یہود اور قریش کی طرف ہوتا تھا کہ جب انہیں حکم دیا جاتا تو وہ کہتے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو جاتا ہے انہیں بہکا کر دور لے جائیں. ٹھیک ہے. ان کا معاملہ پتہ کیا ہوتا تھا یہود کا، مشرکین کا، کہ یہ ہے نا جہاں پہ ان کو لگتا نا کہ جہاں پہ ان کے مفاد کا فیصلہ آئے گا، یہ وہاں پر اپنا مقدمہ لے کے جاتے تھے. اس کو اینٹارس میں یہ سمجھ لیں آگے، کیونکہ بشیر بن ابیرک کا بھی واقعہ آئے گا. تو یہ نا جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری شریعت میں یہ اس کا حکم سخت ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے. اور اگر وہ دیکھتے کہ اس شریعت میں حکم سخت ہے، تو یہ اپنی کتاب کی طرف جاتے تھے. اس کی طرف ان کا اشارہ. ٹھیک ہے. پھر آگے آپ دیکھیں منافقین، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت میں سے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی. آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کیجیے، انہیں وہ بات کیجیے جن ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہے. یعنی اگر منافقین آپ کے ارد گرد ہوں تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. کہ پہلی بات تو درگزر کا معاملہ.
واعظ و نصیحت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ایسی بات کہنی ہے جو دل کے اندر ان کے بیٹھ جائے، اتر جائے، انہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں معاشرے میں سب سے زیادہ یہی کیٹیگری پائی جاتی ہے منافقین کی، تو ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے بلکہ ان کو ڈیل کرنا ہے اس طرح سے حکمت کے ساتھ۔ پھر آگے یہ کہ سو قسم تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے فیصلے میں تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی مرضی ہوتی تھی تو اس طرف جاتے تو اس پہ کہا کیا۔ ہاں پھر آپ دیکھیں آگے جو آ رہا ہے نا، اس میں جہاد کا معاملہ بھی ذرا آپ کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ بس جو لوگ دنیا اور کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پائے یا پالے یا غالب آ جائے تو یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب دیں گے۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کی چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے۔ اچھا، ظالموں سے کی بستی سے مراد یہاں پہ ویسے مکہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اب آج کے دور میں کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر اللہ والوں کی حکومت قائم ہو، ٹھیک ہے، اور زمین بنی ہی اس لیے کہ یہاں پہ اللہ کا حکم چلے، ہم اسی لیے یہاں پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم اللہ والے ہو، اللہ کی حکومت، اور جب تمہارے پاس آ جائے۔ آپ دیکھیں ہم نے تو ملک بھی اسی لیے بنایا تھا، یہ الگ بات کہ ہم کہتے ہیں ہم خود ہی جو ہے اب ایمان والے ویسے نہ رہے جس جذبے سے ہم آئے تھے بنانے کے لیے۔ تو اگر دیکھیں کفر کی حکومت ہوتی ہے نا تو وہ اپنی اجارہ داری قائم کرتی ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہوتی ہے نا تو وہ توحید پر ہوتی ہے اور وہ توحید کو پریویل کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، پریویلیج دیتی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں خلفائے راشدین ہو گئے یا انبیاء کرام جو ہوتے ہیں، سب جو ہے انہوں نے جب ان کو حکومت ملی، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اگر آپ شموئیل نبی کا آپ پیچھے دیکھ لیں، حضرت سلمان علیہ السلام، تو ان کو جب حکومت ملی تو انہوں نے اس کو انجوائے صرف نہیں کیا بلکہ اس سے اور فتوحات کی، اور لوگوں کو ملکہ بلقیس والا واقعہ یاد کر لیں، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ان کی جنگیں بھی ہوئیں، جہاد بھی ہوئی، اور اسلام کی طرف لوگ انہوں نے کلمہ حق کو سربلند کیا تھا۔ یہ اصل میں فلسفہ ہے کہ اس زمین پر یہ آزمائش ہے کہ اس زمین پر اللہ کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی۔ اب ظاہر ہے آج کے زمانے میں جہاد تو ہے نہیں، تو وہ ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ ہم قرآن کو عام کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں بھی ایسی کوئی چیز ہو کہ جہاں پر مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، فلسطین ایک بہت بڑی مثال ہے، تو وہاں پر جہاد ہو سکتا ہے، یا جہاد کے لیے اچھا اگر آپ ویسے نہیں جا سکتے تو کچھ ان کی امداد کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں وہاں پہنچ نہ سکوں مسجد اقصیٰ میں تو میں کیا کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیل ہی بھیج دو وہاں پر جلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی امداد کی جا سکتی ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، یعنی ایمان آپ کو ایمان کی ہمدردی اندر سے جلانے کا جو ہے نا آپ کو کہتا ہے کہ آپ جب اپنے ایمان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے کوئی آس پاس میں کوئی ایمان والا تکلیف میں ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک ایمانی رشتہ ہونا چاہیے، ایمانی ہمدردی کا رشتہ ہونا چاہیے، اور آپ اس کی جس بھی سطح پر ہیلپ کر سکیں وہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے بھائی کو جیسے وہ تھا نا پانی میں ڈول ڈال دینے میں تمہاری طرف سے صدقہ ہے، یعنی آپ دیکھیں صدقے کی بہت ساری ہے۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون انسان اچھا ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہے، پھر ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کون انسان اچھا ہے، کہا کہ جو لوگوں کو خوش کر دے، اور ایک جگہ پہ تو ان کے لیے ایسے محلوں کی بشارت کی گئی کہ جن کے اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے جنت میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے نا کم از کم اور کچھ نہیں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے انسان ایک نارمل انسان ایک عام سویلین تو مثلا کچھ بھی نہیں کر سکتے نا ہم لوگ، تو ہم ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، دعا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی اللہ تعالیٰ ہیلپ کریں، یا جو لوگ ان کی ہیلپ کریں ان کی بھی اللہ تعالیٰ ہیلپ کریں، تو یہ سب چیز ہے۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ جو لوگ لائے ایمان تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں۔ تو یہاں پہ طاغوت ہے نا، تو طاغوت طغا سے، طاغوت ہر وہ قوت جو سرکش ہو، بندگی کی حد سے نکل جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو
اور یقین مانو کہ شیطان کا ہیلا بالکل بودا اور سخت کمزور ہے، یعنی انسان کے ایمان کے مقابلے میں شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں، ٹھیک ہے. انسان مضبوط ہے. اچھا، انسان مضبوط جب ہوتا ہے جب وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. ایمان والا انسان بہت مضبوط ہوتا ہے، فزیکلی بھی مضبوط ہوتا ہے اور مینٹلی بھی مضبوط ہوتا ہے. وہ ہے نا اس کے اعصاب بہت مضبوط ہوتے ہیں. کبھی بھی آپ کو لگے نا پریشانی میں غم، اگر آپ کو روگ لگنے لگ گیا ہے، اس وقت استغفار پڑھیں اور اللہ سے اپنے ایمان کی مضبوطی کی دعا کیا کریں. کیونکہ ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ پریشانیوں کو، مشکلات کو اور طریقے سے ڈیل کرتا ہے. اس کا غم ہی رہتا ہے، اس کی پریشانی، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہ وے آؤٹ موجود ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. اس کا غم کبھی بھی روگ نہیں بنتا. جو منافق یا جو کافر ہوتا ہے نا وہ غم کو روگ بنا لیتا ہے. یہ دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ میرے غم کو کبھی روگ نہ بنانا، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، دعا مانگتے رہتے ہیں. اچھا غم جو ہے غم نہیں رہتا اس وقت تک جب آپ دعا مانگتے ہیں، تو دعا آپ کی ہوپ ہے نا، ٹھیک ہے. دعا آپ کو نا امیدی سے نکال کے امید کی طرف لے کے آتی ہے. تو کبھی بھی پریشانیوں میں اس پریشانی کو روگ نہ بننے دیں. روگ سے کیا ہوگا، پھر آپ کے اندر نا امیدی والے جذبات پنپنے شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کے اندر آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو مختلف جو ہے جسمانی بیماریاں بھی اٹیک کرنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پھر آپ کا مدافعاتی نظام بھی کمزور ہو جاتا ہے. آپ جب پریشانی اور غم کو اپنے پر طاری کر لیتے ہیں نا، تو آپ کا جو مدافعتی نظام ہے نا وہ بھی آپ کا کمزور ہو جاتا ہے. اسی وقت پھر آپ کو زیادہ بیماریاں لگتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا فاسٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر آگے آپ دیکھیں کہ آیت نمبر اگر آپ 83 میں دیکھ لیں، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملے انہیں مشہور کرنا شروع کر دیا. اب یہ بات بہت زیادہ ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے. تو اسلام میں کیا ہے کہ حکم کہ کوئی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان نہیں کرنی، ٹھیک ہے. یہ مومنین کو، بلکہ بعض اوقات انسان جب ہمارے ہاں آج کل کیونکہ سوشلائزیشن بہت ہو گئی ہے، واٹس ایپ ہیں، فون ہیں، تو ہم ہے نا ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، آگے سے آگے ہم بیان کر دیتے ہیں، آگے سے آگے وہ بات کچھ کا کچھ بن جاتی ہے. تو اسلام ایسے منفی پروپیگنڈے کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ کام، خاموش، لوگوں کو فائدہ دینے والا، لوگوں کے لیے پیٹھ پیچھے غائبانہ طور پر ہمدردی کے جذبے رکھنے والا ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ آپ کا بے شک کسی سے رشتہ نہیں ہے، اس سے کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر پتہ چلی، راستے پتہ چل گیا، ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اس کے لیے غائبانہ طور پہ دعا مانگیں اور اس کے بارے میں اچھا سوچیں، ہمدردی رکھیں کہ اس کے. اگر آپ ایسا کریں گے نا تو آپ آگے والی بلاؤں سے بچ جائیں گے. اور اگر آپ نے کوئی بڑے بول دیے اور آپ نے اس کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دیا، آپ کو میں سچ بتا رہی ہوں وہ چیز آپ کے سامنے پھر آ جائے گی. کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور اس چیز سے خوف کھایا کریں، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو ڈراوا بھی جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ دوزخ کا یہ بھی ہمارے نفس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کو جب مکافات عمل سے ڈرایا جاتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض چیزیں آپ ان ڈروں سے ہی جو ہے نا ٹک کے بیٹھتے ہیں. پھر آپ اگر یہ ڈر نہ ہوتے نا تو آپ تو بالکل، آپ اور میں یعنی ہم سب جو ہے نا مادر پدر آزاد ہی ہو جاتے ہیں، پھر تو ہم جو اپنی منمانیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ خوف یعنی کہ مومن تو رہتا ہی اس میں نا، خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے. تو یہ خوف بھی آپ کے اندر رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے. تو کبھی بھی بغیر تحقیق کوئی بات کسی کے بارے میں، میں تو نا پرسنلی تبصرہ بازی کے بالکل خلاف ہوں. مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ گوسپ کرنا، کسی کے بارے میں تبصرے کرنا، وہ ایسے اس نے ایسا کیا. عام طور پر خواتین بیٹھتی ہیں یہ کام کرتی ہیں، محلے بھر کی غیبتیں کر کے، اور سارے جو اپنی اچھے بھلے ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، سارے گناہ کما کر، خوب پیٹ بھر کے گناہ کما کے پھر ہی اٹھتی ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو شخص کسی نیک یا بھلے کام کی سفارش کرے گا، اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا. اچھا، سفارش کا معاملہ یہ ہے کہ نیک کام یا اچھے کام کی سفارش کی جا سکتی ہے اگر وہ جائز کام ہے، ٹھیک ہے. سفارش جو ہے نا اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ جس کام کے لیے کی جاتی ہے وہ جو ہے اس کو اچھا یا برا کام چیز بنا دیتا ہے. تو اگر آپ نیک، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا کسی کچھ مانگنے کے لیے یا کچھ ایسا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی اور صحابی کے پاس بھیج دیتے، اکثر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے، جو واقعہ بھی کل بھی میں نے آپ کو سنایا تھا. تو ایسے ہوتا تھا کہ بھئی اگر ابھی میرے پاس نہیں ہے، چلو میں ان کی، تو سفارش اگر آپ کو پتہ ہے جینون ہے کوئی ایسا، تو آپ اس کی
کر سکتے ہیں. لیکن ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کا حق مار کے اور آپ جو ہے آپ کسی اور کو جو ہے آگے لے آئیں، اس بیچارے کا جس کا حق ہے اور اس کو. ہمارے یہاں تو معاشرے میں تو نیگیٹو سفارش زیادہ چل رہی ہے نا، تو اس نیگیٹو سفارش کو پھر آپ سمجھیں کہ یہ تو پھر گناہ والا کام ہے. ٹھیک ہے، اور تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کا اچھا جواب دو. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا کون ہوگا؟ یعنی ساری سچی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دی. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ رہے ہیں، تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا. اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راستے پہ لا کھڑا؟ اچھا، اصل تو کچھ صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ بھئی ان کو قتل ہی کر دیں. کچھ لوگ جو ہے مصلحت کے خلاف سمجھتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ کیوں دو گروہ، یعنی کہ ایک فیصلہ آپ کا ہو جانا چاہیے. اچھا، مسلمانوں کے درمیان نا یہ بات نہیں ہے کہ وہ نا بٹ جائیں، ان کی رائے بٹ جائے. ٹھیک ہے، فائنلی یعنی کہ ڈسکشنز ہونا ایک بات حق ہے، لیکن ڈسکشنز کے بعد ایک پیج پہ آ جانا یہ اسلام پسند کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا تو اب اس کو مان جاؤ اور اس کے اوپر عمل کر دو. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ اصل میں بات. ٹھیک ہے، آگے جو ہے آپ کے قصاص کے قوانین آ رہے ہیں. آیت نمبر اگر آپ اس میں دیکھ لیں 92 میں، کہ جس میں کہ اگر کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کرنا زیبا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے تو قتل کیا ہی نہیں جا سکتا. اب اگر کوئی غلطی سے ہو جائے تو یہ اور بات ہے. جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے تو اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا ہے اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا دینا، اور دیت جو ہے وہ 100 اونٹ جو ہے نا بطور دیت جو ہے نا وہ ادا کی جاتی ہے. ایک مسلمان کا جو قتل ہے نا اس کی جو دیت آپ کو پتہ ہونی چاہیے 100 اونٹ ہے یا اس کی قیمت. ٹھیک ہے، اور اگر وہ وہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا اور وہ ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن ہوگی، اور اگر مقتول اس قوم کا جس سے تم نے عہد و پیمان کا خون بہا لازم ہے اس کے کنبے کو پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام. اچھا، ایک چیز اور کہ اگر کوئی حربی کافر ہے تو اس کے لیے مسلمان کی دیت لینے کا حقدار نہیں ہے. حربی کافر یعنی جنگجو کافر جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ دیت نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کسی مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی تو اس میں بھی جو ہے نا خون کی حرمت جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. یہ یہاں پہ. اور جو کوئی مسلمان اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. ٹھیک ہے، بیک اتنی سخت سزائیں کسی بھی گناہ کی نہیں ہے جتنی اس کی. اور ہمارے ہاں کتنے عام آج کل موبائل کے پیچھے اور کس پیسوں کے پیچھے، والیٹ کے پیچھے لوگ کس طرح سے. اور یہ آیت اگر سمجھ لیں اور پڑھ لیں کہ قصداً قتل تو اجازت ہی نہیں، اور اس کا تو انجام صرف دوزخ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دیت جو ہے نا یا معافی یہ اس کی ہے جو خطا والا جو ہو جاتا ہے، ورنہ تو قصاص ہے. یعنی اگر جان بوجھ کے کیا تو قصاص بھی ہے پلس یہ دوزخ بھی ہے. ٹھیک، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے. اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے پر اللہ تعالیٰ نے ترجمہ، یعنی کہ جو کوئی جہاد کرتا ہے، جو کہ اس میں واضح طور پہ بتا دیا کہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے. اور اپنی طرف سے مرتبے کی بخشش کی بھی رحمت کی اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے. یعنی کہ وعدہ ہے مجاہدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر کی فضیلت دی ہے اور بخشش اور رحمت کرنے کے. اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ پہ کمزور مخلوق تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ اور وہ پہنچنے کی پوری جگہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑا سا امیگریشن کے قانون جو ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ پر امیگریشن، تو میں نے بڑا لفظ استعمال کر دیا، مطلب ویسے کہ اگر آپ دیکھیں یہ محلے سے ایک محلے سے دوسرے محلے میں بھی جا سکتے ہیں یا ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں بھی جا سکتے ہیں. کب؟ جب اس جگہ پر آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، یا وہ ایسا جگہ ایسی جہاں پہ بدعتیں بہت ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ کا دین پر رہنا قائم. یہ بعض اوقات ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کسی ایک مسلک کا بہت زور زارہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو وہاں پر بعض اوقات آپ کو توحید کے اوپر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر آپ کو ایمان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
اچھا بہت سے ایسے دنیا میں کنٹریز ہیں، مثلا اسپین کا ہی آتا ہے نا، جیسے اسپین ہے، کون سا ہے وہ، فرانس نہیں فرانس ہے، کہ جہاں پہ ایک دفعہ حجاب کی پابندی لگی تھی، فرانس کا تھا نا میرا خیال ہے. تو ایسی جگہ ہو سکتی ہے کوئی، ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی جگہ جہاں پر آپ کو ایمان کے اوپر عمل کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ جگہ چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یعنی ایک تو بات یہاں پہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں آپ نے ساری زندگی وہیں گزارنی ہے. انبیاء کی زندگی میں ہجرتیں تھیں، تو ہجرت بری بات نہیں ہے، ایک تو بات یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ، اب سوال یہ اٹھتا ہے، یہ بڑا سوال آتا ہے کہ جی کسی غیر ملک میں جایا جا سکتا ہے کیا؟ تو ایک تو بات یہ کہ تعلیم کی غرض سے تو ویسے بھی عارضی رہائش اختیار کری جا سکتی ہے، یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کہیں جا کے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ پڑھنا لکھنا، آپ کوئی ٹیکنالوجی کی تعلیم لے رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھا جائے گا ظاہر نافع ہو غیر نافع نہ ہو، ٹھیک ہے نا. مثلاً فلم میکنگ کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں کسی دوسری، ایسے بہت سے ایسے بھی تو ہے نا، یا ایڈورٹیزمنٹ کی کوئی تعلیم لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ تو تعلیم خود بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے نا، کہ اس کو تو آپ نے پھر کرنا کیا ہے پھر اس کا، ٹھیک ہے. اداکاری کی کوئی بھی، اس کی بھی کوئی تعلیم، میوزک کی کوئی تعلیم ہوتی ہوگی، اس کو لینے کے لیے جا رہے ہیں تو نہیں. ایک تو یہ کہ وہ نافع تعلیم ہونی چاہیے، مطلب ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو سکتی ہے یا کوئی بھی نافع تعلیم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو جو واقعی آپ کے لیے بینیفٹ، میڈیکل کی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے اس طرح سے جو آپ کے لیے بینیفیشل ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک تو عارضی رہائش کہیں بھی. اچھا سیکنڈلی تبلیغ کے لیے کسی دوسرے ملک میں جا کے رہائش بھی رکھی جا سکتی ہے، رہائش بھی رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ارض، یہ جو زمین ہے نا ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی. اس میں ایک حدیث سنے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، میری امت کے لیے ساری زمین مسجد ہے. اب اس زمین میں کسی ملک کو، کسی خاص ملک کو ٹارگٹ نہیں کیا اور کسی خاص ملک کو نکالا بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ لوگ نکلے، انبیاء کرام نے ہجرتیں کی تو دین پھیلا. تو یہ جو ہے نا معاملہ، اسی طرح سے مجبوراً مثلاً جان و مال کو خطرات درپیش ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو ہے کہیں اور جا کے آپ رہ سکتے ہیں، آپ لوگ اسائلم وغیرہ بھی لے لیتے ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں ہجرت حبشہ ہوئی تھی، وہ اسی پیرائے پہ ہوئی تھی. حالانکہ جو وہاں پہ نجاشی تھا وہ بھی مسلمان تو نہیں تھا، عیسائی تھا، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ جان کو درپیش تھے خطرے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیکھنی بھی تھی. یعنی اگر یہ مدینہ والے لوگ نہیں آتے تو پھر جو نیکسٹ ٹارگٹ تھا وہ حبشہ تھا. آپ نے غور کیا کہ وہاں پہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں پہ جا کے دیکھیں بادشاہ، اس زمانے تو بادشاہت ہوتی تھی، ابھی ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ وہاں پہ جا کے حالات وغیرہ دیکھیں، ماحول دیکھیں وہاں پہ جا کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ رہے تھے. ہم نا اسلام کو بہت چھوٹی نظر سے پڑھتے ہیں، ہم اسلام کا ورسٹیلٹی کو نہیں دیکھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا قافلہ بھیجا تھا وہاں پر کہ وہ ساری صورتحال دیکھ کر آئیں کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے، مسلمان جا کے وہاں پہ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے. اور وہ وہاں پہ رہے اور وہ اچھی تھی. لیکن اسی دوران آپ دیکھیں کہ مدینہ کے لوگ آ گئے، اس کے بعد مدینہ کے لوگ آ گئے، انہوں نے خود انویٹیشن بھیجی تھی، وہ خود لینے کے لیے آئے تھے. تو وہ زیادہ بڑا اسٹیٹس تھا کہ جب وہ خود لینے کے لیے آئے تو پھر مدینہ کی طرف. ادروائز اگر وہاں نہیں ہوتی تو وہاں ہوتی، اور وہ تو پہلی ہو چکی تھی اور 2 دفعہ ہوئی تھی وہاں پہ حبشہ میں، ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو لوگ اگر باہر جاتے ہیں ضرور جائیں، لیکن اس میں پھر اپنی نیت کو اسٹیبلش کر لیں کہ ہم یہاں سے کچھ دین سیکھ کے جائیں، سمجھ کے جائیں، اور وہاں پر پھر ایز اے مبلغ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کا جو وہاں پہ رہنا کرنا وہ سب جو ہے وہ ایک جائز شکل میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور زمین جو ہے وہ تو ساری، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے نصیب میں ہدایت لکھ دی گئی ہو، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو تو ایڈریس تو کرنا ہے نا. تو میں تو ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ کو بہترین مواقع ملے ہوئے، جو باہر چلے رہ رہے ہوتے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں، بہترین مواقع ملے، آپ جائیں ان کو تبلیغ کریں. لیکن اپنے لائف سٹائل کو چینج نہ کریں، اپنے پہناوے کو چینج نہ کریں، ان کے رنگ میں رنگے نہیں. کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا ایمان اپنا ہی کمزور ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ جو ہے وہ اسی حساب سے جاتے ہیں، اچھی زندگی کے لیے جاتے ہیں. آپ اچھی آخرت کے لیے کیوں نہیں جاتے باہر؟ کیوں اچھی زندگی کے لیے جاتے ہیں؟ آپ اچھی آخرت بنانے کے لیے چلے جائیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں نیت کرتے ہم ان کو جا کے شاید کوئی ہماری وجہ سے دین کی طرف آ جائیں. وہ ایک انگریز تھا فلپ، جو ہے میرا خیال ہے یورپ میں یا امریکہ میں شاید، آئی ڈونٹ نو واٹ، لیکن وہ جو تھے مسلمان ہوئے اور صرف ایک کتاب تفہیم القرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. اور وہ ابھی بھی ان کے ہاتھوں پہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ ایک الگ جو ہے نا پیرا ہے جس کو ہم اگنور کیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بس باہر جانا ہے، وہاں پہ یہ فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ یہ بھئی کیوں؟ آپ فیسلٹیز تو جہاں اللہ تعالیٰ نے نصیب آپ کو لکھا ہے، رزق جہاں آپ کا نصیب لکھا ہے وہاں تو آپ کو مل کے رہے گا. اس کے لیے کیوں آپ چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ بہرحال ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا اور زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، یعنی دین کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی ہجرت کرے گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی دے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے قصر نماز کا ہے کہ سفر اور قصر کا نماز، اور نماز صلاۃ الخوف بھی ہے کہ جب تم سفر میں ہو اور تم پر نمازوں کی قصر میں کوئی حرج نہیں. ٹائم کیا ہوا ہے؟ اچھا صحیح. اور یہ ویسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں کیا ہوگا کہ اگر جہاد ہو رہی ہے اور اس میں ایک تو بات نماز کی اہمیت کہ نماز کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس میں ایک رکعت جو ہے وہ مجاہد آ کے اپنی امام کے پیچھے ادا کریں گے اور ایک رکعت جو ہے وہ میدان جنگ میں ادا کریں گے، اور امام جو ہے اپنی جو ہے دونوں رکعتیں جو ہیں ادھر ہی ادا کریں گے. اور جب وہ چلے جائیں گے تو دوسرے جو مجاہدین جو جنگ کر رہے ہوں گے وہ آئیں گے. آپ سوچیں تھوڑا سا اس کو امیجن کرنا ہی بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ تلواریں چل رہی. اس زمانے میں تو جہاد ایسے ہی ہوتے تھے، مگر اس دوران بھی اگر نماز کا وقت آ گیا تو نماز، کیونکہ نماز آپ کو فتح لے کے جائے گی. آپ دیکھیں ہم کسی چیز کو ٹول سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز فائدہ دے گی. جب آپ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کو اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھتے ہیں نا، تو آپ جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ آپ کو کامیاب کرتی ہیں، وہ اصل میں آپ کو کامیاب نہیں کرتی. کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کامیاب کرتی ہیں. تو نماز دراصل جہاد میں آپ کو کامیاب کرے گی. فرشتے دراصل آپ کو جہاد میں کامیاب کریں گے. آپ تو صرف ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان صرف کھڑے ہیں، آپ نے تو جذبہ دکھانا ہے. مدد تو اللہ کی آ رہی ہے ہر طرف سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور جب تم نماز ادا کر چکے تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر. اس میں جو ہے نا یہ اس کا ذکر ہے کہ ایک تو نماز کی پوزیشن کہ نماز اگر آپ مجبوری میں ہوں تو اٹھتے بیٹھتے، اور دوسری بات ذکر کرنا، اللہ کے ذکر کی اس میں تاکید آ رہی ہے. اب یہاں 104 سے لے کے آنورڈ 113 تک جو واقعہ آ رہا ہے نا، یہ تامہ یا بشیر بن ابیرک کا آ رہا ہے. اس کی شان نزول یہ ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر میں ایک شخص تھا تامہ یا بشیر بن ابیرک. اس نے ایک انصاری کی ذرہ چرا لی. جب اس کا چرچا ہوا، اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ ہوا، تو اس نے وہ ذرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. ان سب نے کہا کہ ذرہ چوری کرنے والا فلانا یہودی ہے. یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا کہ بنی ابیرک نے ذرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی. اس نے دیکھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے. بنی ظفر اور بنی ابیرک یہ قبیلے تھے، یہ بہت ہوشیار اور تیز قبیلے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کرواتے رہے کہ نہیں چور یہودی ہے، اور وہ تامہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے، وہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تھا کہ وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو جاتے، اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد کر ہی دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی. جس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی جیسے حدیث میں آتا ہے نا بعض بیان جادو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بیان کا ایک اپنا اثر بھی ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ان کو خود سے نہیں پتہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پھر وہ ان کو پتہ چلا. ٹھیک ہے نا. اور پھر تیسرا یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ نبی ہے نا، نبی آخر زمان، تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کی جان کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ ان کی تعلیمات کی، ان کے فیصلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ ان کا ایک غلط فیصلہ امت کی جو ہے امت کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کے جذبات، ان کی زندگی، ان کے فیصلے بھی تو ہمارے لیے حدیث ہے نا. تو اگر ایک غلط فیصلہ ہو جاتا حدیث میں تو وہ ہمارے لیے تو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ایک تاریخ میں ایک بہت مشکل سچویشن آ جاتی کہ یہ کس طرح سے اب اس کو کیسے ڈیل کریں. تو اس لیے جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں، کئی جگہوں پہ ایسا معاملہ ہوا کہ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا سا بھی، انسان بھی تو تھے نا، بشر بھی تو تھے نا، یہ تو ذہن میں رکھیں بشر تھے، تو اگر تھوڑا سا بھی کسی کی بات میں آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ دخل اندازی کی. وہ شہد والا واقعہ بھی یاد کر لیں کہ جب خواتین بیویوں نے
شہد کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہد کو حرام نہیں قرار دینے دیا، کیونکہ اگر وہ قرار ہو جاتا تو پھر امت کے لیے بھی حرام ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی. یہ سارا واقعہ جو ہے وہ یہ تھا. پھر فائنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو اس پہ جو ہے حد جاری کی بشیر بن ابیرک پہ. ٹھیک ہے، یہ سارا واقعہ جو ہے نا وہ ایسا ہے. ٹھیک ہے، پھر اب آپ آ جائیں شیطان جو چیلنج کرتا ہے نا 119 میں کہ انہیں راہ سے میں بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے وہ سری نقصان میں. اب اس نے، آپ دیکھیں اس کا پورا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے ایک تو غلطی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اوپر سے مزید غلطی پہ غلطی کہ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو چیلنج کرتا ہوں. یعنی کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا. یہ چیلنج ہے نا کہ میں ان کو راہ سے بہکاتا رہوں گا، باطل امیدیں، یعنی کہ آپ کے جو بندے ہیں نا جو آپ نے بنائے ہیں، یعنی انسان کو میں بہکاؤں گا کہ تیری عبادت نہ کریں، کیونکہ اس کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس کو علم بھی دیا ہے، اور بنایا اس کو ہے میری اپنی عبادت کے لیے. فرق اس میں اور ملائکہ میں یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنے شعور اور اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا. ملائکہ کے پاس اختیار نہیں ہوتا نہ کرنے کا. ٹھیک ہے، فرشتے جو ہے، اور انسان کے پاس اختیار. اس لیے آپ دیکھیں انسان ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، ہندو اور یہ عیسائی بھی ہوتے ہیں، مجوسی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں. تو نا کا اختیار ہے تبھی اپنے جو سو کالڈ دینوں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو بات ہے نا، لیکن جو اختیار کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے تو اس کی جو ہے اللہ کے ہاں بہت جو ہے نا ستائش ہے اللہ کے ہاں. اللہ اس کو بہت اچھا قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس نے چیلنج کیا کہ مطلب اس کی جسارت دیکھیں ذرا، کہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں. اب اس کو جو ہے دربار سے بھی نکال دیا گیا ہے. تو دربار سے بھی نکل کر آپ دیکھیں اس طرف حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب ان کو صرف جنت سے نکالا گیا تھا، کیونکہ جنت کے پتے بلکہ نکالنے کا بھی ذکر نہیں آتا، جنت کے پتے جو تھے وہ چڑھا رہے تھے، اور ان کا لباس جو تھا، جنتی لباس جو تھا وہ ان کا اتر گیا تھا. تو انہوں نے فوری طور پہ اللہ کے سامنے دعا کی، استغفار کی. اللہ نے سکھائی استغفار، انہوں نے استغفار کی. اور شیطان اس نے بجائے اس کے کہ اپنے قصور کو سمجھے اور اپنے قصور کو ایکسیپٹ کرے، بلکہ لگا چیلنج کرنے اللہ تعالیٰ کی. جو بندہ ہے نا جس پہ، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو انسان پر بڑا زوم تھا کہ یہ میرا بندہ جو ہے نا، یہ جس انسان کو میں بنا رہا ہوں یہ میری بندگی کرے گا. ٹھیک ہے، یہ میرا بندہ بن کے رہے گا، ہے نا. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم شیطان کے چیلنج میں آ کے شیطان کو کامیاب بناتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے زوم کو اور اوپر لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور اسپیشلی عرفہ والے دن کہ یہ بندے بتاؤ، وہ سب فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں بتاؤ یہ بندے جو پریشان حال ہیں، اور ان کا لباس بھی ایسے، مطلب ظاہر ہے وہ اس وقت کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں نا اس طرح سے، اور احرام میں ہوتے ہیں، اور مسافر کی کیفیت ہوتی ہے. یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں تو ہی جانتا، بولے یہ صرف مجھ سے مغفرت چاہتے ہیں. تو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی پکارتا ہے یا اللہ کی بات کے، تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو کوئی ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے 10 قدم بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے جو، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو مخلوق میں سب سے زیادہ جو پسند کرتا ہے نا وہ انسان کو پسند کرتا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور آپ دیکھیں جنت بھی اسی کے لیے، انسان کے لیے نا، اور تو کسی مخلوق کے لیے جنت کا ذکر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، تو انعام، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حالانکہ میں سوچتی ہوں اللہ ہے ہی بس ربی ذوالجلال ہے، کہ ساری توفیق بھی اسی کی طرف سے. ہم اس کی توفیق کے بغیر کوئی ایک قدم ہلا نہیں سکتے، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے. تو سارا کچھ کروا بھی وہی رہا ہے، اوپر سے جنت بھی خود ہی دے رہا ہے ہمیں. تو اللہ تو ہے ہی پیارا پیارا، ہے نا، رب الکریم ہے، رب العرش العظیم ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارا کر، یہ اللہ کو بہت خوشی دیتا ہے. آپ کو بھی خوشی دیتا ہے، آپ کے چہرے پہ بھی یہ خوشی آتی ہے، آپ کو بھی مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ یہ سارا واقعہ ہے. تو اب شیطان نے چیلنج کیا
کہ میں تو ہے نا ان کو راہ سے بہکاؤں گا، باطل امیدیں دلاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کی کان چیزیں شناخت کے لیے کہ جانور بتوں کے نام پہ جو وقت، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین ایسا کام کرتے تھے، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں. اور یہ کیسے بگاڑ دیں؟ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جو چہرے کے بال ہیں یہ اتارنا کرنا اور آپ دیکھیں پلاسٹک سرجری کے طور پہ بھی آپ دیکھیں یہ فیشن انڈسٹری بنتی جا رہی ہے. اور وہ کیا لگاتے ہیں، وہ ٹیٹوز بنواتے ہیں، یہ بھی حرام کام ہے. اور آج کل وہ انجیکشنز چل رہے ہیں نا جو ہاں فلرز، یس فلرز وغیرہ جو ہے یہ سب اس زمرے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ بلا وجہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا شکلیں چینج لوگ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہمیں تو یہ پسند نہیں آ رہا، اس ناک کو تھوڑا سا یوں کر دو. وہ مائیکل جیکسن کا یاد ہی ہوگا، اس نے تو اپنی پوری شکل، اور وہ پھر فائنلی اس کی ہیلتھ ایشوز ہو گئے، اس نے اتنی سرجریاں کروائی تھیں. تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ سے مطمئن، اللہ تعالیٰ نے جو شکل بنائی ہے وہ بہترین بنائی. ہاں اگر آپ کوئی بیمار ہیں، آپ واقعی حقیقتاً بیمار ہیں تو اس میں آپ سرجری کرا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. بیماری کا علاج کرانا برحق، مگر شکل کا علاج کرانا، پلاسٹک سرجریز کرانا، اپنی شکل پہ مطمئن نہیں ہونا، اپنی فگر پہ مطمئن نہیں ہونا. لوگ اس طرح کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ جو موٹاپے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ سرجریز ہوتی ہیں اس کو ٹھیک. تو اس چیز کے یہ جو ہے نا یہ وہ ہے جو شیطان کا چیلنج آپ کامیاب بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ شیطان نے ہی کہا تھا کہ میں ان کی صورت کو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی صورتوں کو بگاڑیں گے. ایون مجھے تو لگتا ہے یہ بیوٹی پارلر والے بھی جو صورت کو کر دیتے ہیں نا، مطلب آپ دیکھیں دلہن جو ایک دن لگ رہی ہوتی ہے اگلے دن تو پہچاننے میں نہیں آ رہی ہوتی. میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ شادی والے دن اگر کوئی ہے تو مجھے نہیں پہچانا جا رہا تھا یہ کون ہے، تو بہت مشکل ہوتی ہے، ڈرتے ڈرتے نام لیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہی ہے، پتہ نہیں ہو، کیونکہ اتنی شکل بگاڑ دیتے ہیں. مطلب بگاڑنا ہی کہوں گی اب آپ کو، پتہ نہیں اتنی شکل چینج کر دیتے ہیں. چلے میں اگر اچھا سا نام اس کو چینج کر دیتے ہیں، ماڈل لک لے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اچھی طرح سے. اور وہ ایکسٹینشن لگانا، آپ کو پتہ ہے حدیث میں لعنت کی گئی ایکسٹینشن لگانے پہ، یا یہ جو بلکوں کے اوپر وہ لگانا، یہ سب چیزیں ایک حرام کے زمرے میں آ جاتے ہیں. لوگ لینسز لگا لیتے ہیں. میں تو لینسز پہ بھی مجھے ذرا شبہ ہوتا ہے کہ میں کئی دفعہ دھوکے میں پڑی ہوں، سچی بات ہے کہ میں تو اتنی وہ ہوں نا، مجھے بعد میں ہنسی بھی آئی کہ میں نے کہا اچھا آپ کی آئیز اس کلر کی ہے، مجھے نہیں پتا تھا. میں نے سوچا شاید میں نے کبھی غور سے نہیں دیکھا ہوگا، وہ پتہ چلا جی نہیں یہ لینس لگائے میں. جی دھوکہ، آپ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. ہارمفل بہت ہوتے ہیں. آگ کے ساتھ آگ اگر چلے گئے چپک گئے تو وہ پھر آپ ساری زندگی کے لیے بینائی سے گئے آپ. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں کہہ رہا ہے وہ ان سے زبانی وعدے کرتے رہے گا، سب پاک دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے وعدے جو ان سے ہیں وہ سراسر فریب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جن سے یہ چھٹکارا نہیں پائیں گے. اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہوں گے. کبھی آپ نے سین دیکھے ہی ہوں گے کہ جب آپ کسی ہائٹ والی جگہ سے گزر رہے ہیں اور نیچے دریا جا رہا ہو، جیسے آپ ناران کاغان کے راستے میں آتا ہے یا پھر اسکردو وغیرہ گلگت بلتستان کے راستے میں آتا ہے، وہاں پہ کنہار ہے اور یہاں پہ پتہ نہیں کون سے والا ہے، تو دریا نیچے نیچے سے آتا ہے اور وہ بڑا خوبصورت سین ہوتا ہے نا. سم ٹائمز وہ بالکل برابر جاتا ہے. تو یعنی دنیا کی چیزیں اتنی خوبصورت لگتی ہیں، تو سوچیں ذرا جنت میں کیا سین ہوگا نا کہ جب ایسا ہوگا. پھر جو ایمان والا ہو، مرد ہو عورت ہو، وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے. یعنی کہ جیسے آپ نے کہا تھا نا اب پیچھے آپ نے پڑھا کہ شرط یعنی جینڈر ڈسکرمنیشن اسلام میں نہیں ہے. کوئی بھی مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، پھر آگے آپ دیکھ لیں اگر کسی شوہر کو کسی عورت کو اپنی بیوی کی بد دماغی کا اور بے پرواہی کا خوف ہو تو آپس میں جو بھی صلح کر لے تو ان میں کسی پر کوئی گناہ، فصلح خیر، صلح بہتر ہے. اب پیچھے آپ نے دیکھا عورت کی بد دماغی یا عورت کی جو لاپرواہی، یہاں پر عورت کے سامنے شوہر کی بد دماغی، تو کیا کرنا ہے، مقابلے پہ نہیں آنا. عورت کو کتنی اچھی تعلیم دی گئی کہ آپس میں صلح کر لینی ہے، صلح بہتر ہے. اور طمع ہر نفس میں شامل کی، یعنی لالچ. اچھا لالچ کیا ہے کہ لالچ یا بخل، طمع کس کو کہتے ہیں، لالچ یا بخل کو. مثلاً جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ طے کی، ایسے ہی سوچا کیونکہ ان کی بیویاں تھیں، اس وقت تو بچے چھوٹے تھے، تو حضرت سودا سے کر لی تھی، حضرت خدیجہ کے فوراً بعد حضرت سودا سے شادی کی تھی نا. تو انہوں نے سوچا کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں تو میں حضرت سودا کو چھوڑ دوں. وہ بہت ایجڈ ہو گئی تھیں، تو حضرت سودا نے کہا نہیں، میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، آپ مجھے حرم میں رہنے دیں اپنے، میں آپ کی بیوی کے طور پہ جو ہے زندہ رہنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کے طور پہ مرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ اپنی جو ہے نا حرم سے نہیں نکالیں،
حرم سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ اپنی زوجگی سے نہ نکالیں. تو انہوں نے یہ وہی بات ہے جو انہوں نے اپنی باری چھوڑ دی. بولے میں ویسے بھی ایجڈ ہو گئی ہوں تو آپ میرے پاس بے شک مت آیا کریں، تو آپ لیکن آپ مجھے نا نکاح کے رشتے میں رکھیں. تو یہ اس مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ مثلا نان نفقہ چھوڑ دینے کی شکل میں، یا کوئی اس کو کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں اس پہ کمپرومائز کر لیتی ہوں لیکن تم مجھے چھوڑو نہیں. تو یہ عورت کو سکھایا جا رہا ہے کہ صلح کر لو کسی طرح سے بھی، بے شک تھوڑا نیچے ہو کے صلح کر لو لیکن تم صلح کر لو شوہر سے، اس میں تمہاری خیر ہے. اور اگر تم اچھا سلوک کرو، پرہیزگاری کرو، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. تم سے تو یہ نہیں ہو سکے گا اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو. 129 آیت، کل میں نے آپ کو وہ آیت پڑھائی تھی اور 129 آیت سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا کہا تھا کہ اگر تم ڈرو، ان خفتم، اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہے کہ تم سے ہو ہی نہیں سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ایک عدل کر سکو. سو تم چاہے تم کتنی ہی کوشش اور خواہش کر لو، اس لیے بالکل ایک ہی طرف مائل ہو کے دوسری کو در لٹکتی ہوئی نہ چھوڑ دینا. اگر تم اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ مرد میں یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، وہ عدل نہیں کر سکتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور اگر وہ عدل نہ کر سکے تو قیامت میں ایسے آئے گا کہ ایک حصہ اس کا مفلوج ہوگا. ایک جگہ پہ آتا ہے اس کا آدھا دڑ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے، یعنی کہ بالکل ہی ان کی بن رہی نہیں ہے، کچھ ان کا پیچ اپ نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اس کو وسعت سے بے نیاز کر دے گا. اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اے ایمان والو، عدل و انصاف اور مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہارے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ. یعنی کہ سچی گواہی دینی، سچی بات بولنی ہے، چاہے پھر رینج میں کوئی بھی آ جائے، چاہے مقابل کوئی بھی ہو، حق بات کہنی ہے. یہ اصل میں ادب سکھایا جا رہا ہے. اور پھر آگے منافقین کا، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کے پھر کفر کیا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھ گئے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بخشے گا اور نہ ہی راہ ہدایت سمجھائے گا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں اتار چکا ہے، جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے سنو، تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو. یعنی کہ ایسی کسی مجلس میں جہاں پہ، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہیں اگر شراب کا دور چلے تو اس مجلس میں تم نہ بیٹھو، ورنہ تم اسی طرح سے کہیں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے تو پھر اگر تم بیٹھے ہو ان کے ساتھ تو پھر وہ تم انہی جیسے ہو. ٹھیک ہے نا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. اور بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازی کریں، اللہ تعالیٰ انہیں چال بازی کا بدلہ دے گا. اور وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں. منافقین پہ بھاری ہوتی ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یاد الہی تو یہ یوں ہی سی کرتے ہیں، اور وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، نہ تو وہ دنیا سمیٹ رہے ہیں نہ آخرت. اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا. اور اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. ناممکن ہے تو ان کا کوئی مددگار پا لے، ہاں جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو. بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ کو کوئی شوق تھوڑی ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالے. اللہ کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ وہ تو بہت شکر قبول کرنے والا، بہت علم والا ہے. ٹھیک ہے.